بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا وما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جلسے کا عنوان آپ حضرات نے اشتہارات میں پڑھا ہے، جس کو سمجھانے کی زیادہ ضرورت نہیں۔ فلسفہ قربانی۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ میں پہلے یہ عرض کروں کہ فلسفے کا معنی کیا ہے۔ آدمی کو فلسفے کا معنی آئے تو پھر قربانی کا فلسفہ سمجھ میں آئے۔ ہمارے یہاں عموماً فلسفہ یہ لفظ استعمال تو ہوتا ہے، لیکن ہر بندہ اپنے مطلب کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے۔ فلسفہ قربانی سے مراد یہ ہے کہ قربانی کے نظریات کا نام ہے۔ قربانی کا آغاز کیوں ہے؟ شریعت نے قربانی کا حکم دیا، اس کی حکمت اور وجہ کیا ہے؟ اگرچہ میں اور آپ حکمت کے پابند نہیں، اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے تینوں کو ان کی عقل کے مطابق شریعت کا پابند کیا ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو شریعت کا حکم نہیں سمجھتے، حکمت بھی نہیں سمجھتے، اور بعض وہ ہیں جو حکم سمجھتے ہیں، حکمت نہیں سمجھتے، اور بعض وہ ہیں جو حکم بھی سمجھتے ہیں، حکمت بھی سمجھتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ کہ جو حکم اور حکمت دونوں کو نہیں سمجھتا، اللہ رب العزت اسے حکم کا پابند بھی نہیں فرماتے، حکمت کا پابند بھی نہیں فرماتے۔ وہ ہے نابالغ بچہ، ابھی تک سن بلوغ کو نہیں پہنچا، نہ اس پہ نماز فرض ہے، نہ نماز کیوں یہ فرض ہے، اس کے ذمے نہ یہ ہے کہ روزہ فرض ہے، نہ اس کے ذمے کہ روزہ کیوں فرض ہے، اس کی عقل میں حکم بھی نہیں آتا، حکمت بھی نہیں آتی۔ اور جب آدمی بالغ ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نماز ہے، وہ یہ سمجھتا ہے یہ روزہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے حج اور زکوٰۃ اور جہاد ہے،
اللہ اس کو حکم کا پابند کرتا ہے، حکمت کا پابند نہیں کرتا۔ وہ اس بات کا پابند نہیں کہ نماز کیوں فرض ہے، نماز فرض ہے تو 5 کیوں فرض ہے، 5 فرض ہے تو 17 رکعات کیوں فرض ہے، اس کا پابند نہیں۔ اور تیسری قسم کامل بشر اور انسان کی وہ ہے کہ جو حکم بھی سمجھتے ہیں، حکمت بھی سمجھتے ہیں، اور حکم اور حکمت سمجھنے والے کامل طبقے کا نام انبیاء اور رسول ہے۔ پھر انبیاء اور رسولوں کا ایک طبقہ جانشین ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم نبی کا وارث ہے۔ یہ حکم بھی سمجھتا ہے، حکمت بھی سمجھتا ہے۔ آپ حضرات کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا اگر ذہن ہو، اگر ذہن نہ ہو تو پھر سوال پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ذہن عطا فرمائے تو ذہن میں سوالات آتے ہیں، اللہ عقل عطا فرمائے تو پھر سوالات کے جوابات بھی آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ عالم حکم اور حکمت دونوں کو سمجھتا ہے، نبی حکم اور حکمت دونوں کو سمجھتا ہے، پھر عالم اور نبی میں فرق کیا ہے؟ یہ تو دونوں ایک طرح کے ہو گئے الیاذ باللہ۔ حالانکہ عالم اور نبی میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ وجہ نبی حکم اور حکمت سمجھتا ہے درجہ یقین میں، عالم حکم اور حکمت سمجھتا ہے درجہ گمان میں۔ گمان اور یقین میں جو فرق ہے وہ عالم اور نبی میں فرق ہے۔ میں اس بات کو اگر مزید آسان کروں اور سمجھانے کے لیے، عالم اور نبی میں فرق یہ ہے، نبی پہ جبریل اترتا ہے، عالم پہ جبریل نہیں اترتا۔ نبی پر وحی آتی ہے، عالم پر وحی نہیں آتی۔ عالم پر چون کر وحی نازل نہیں ہوتی، یہ وحی کو سمجھتا ہے۔ وحی سمجھنے میں غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن جس پر وحی اترتی ہے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں نے عرض کیا، اب اگر یوں کہہ لیں کہ دنیا میں عقل کے لحاظ سے 4 قسم کے انسان ہیں۔ نمبر 1 جو حکم اور حکمت دونوں نہیں سمجھتے، جیسے نابالغ بچہ۔ نمبر 2 حکم سمجھتا ہے، حکمت نہیں سمجھتا، جیسے بالغ آدمی۔ نمبر 3 حکم اور حکمت سمجھتا ہے لیکن درجہ گمان میں، جسے ظن غالب کہتے ہیں، جیسے عالم۔ نمبر 4 حکم اور حکمت سمجھتا ہے درجہ یقین میں، جیسے انبیاء۔ اب میں اور آپ کس فہرست میں شامل ہیں؟ نابالغ تو ہے نہیں، الحمدللہ بالغ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا علمی بلوغ شروع نہ ہو، لیکن عمر کے اعتبار سے بالغ تو ہے نا۔ بعض عمر کے اعتبار سے بالغ ہوتے ہیں، علم کے اعتبار سے نابالغ ہوتے ہیں۔ ان نابالغوں کو چاہیے کہ بالغوں کے مسائل میں دخل نہ دیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ علم کی انتہائی بلوغ کو پہنچا ہے، تو جو بندہ اس شخص کے علوم پہ گفتگو کرے علم میں نابالغ ہو کر، اس کا یہی حشر ہوگا کہ جیسے 2 سال کا بچہ بحث کرے 60 سال کے بوڑھے والد اور والدہ کے تعلقات پر۔ جس طرح اس 2 سال کے بچے کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی، تو کم علم کو امام ابو حنیفہ کی فقہ کا سمجھ نہیں آ سکتا۔ اور عربی میں کہتے ہیں الناس اعداء لما جہل، جو بات سمجھ نہ آئے آدمی اس کا دشمن ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی فقاہت ابی حنیفہ سے عداوت کرے تو سمجھے کہ اس بے وقوف کو فقاہت سمجھ نہیں آئی، سمجھ آتا تو کبھی اشکال ہی نہ کرتا۔ مکہ مکرمہ رمضان المبارک میں مجھ سے ایک نوجوان نے کہا کہ جی ہمارے محلے میں ایک لڑکا حنفی تھا لیکن اہل حدیث ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں ہوا؟ کہتا ہے جی وہ کہتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کا ارشاد ہے کہ میرے مسئلے کو حدیث پہ پرکھو، اگر حدیث کے موافق نظر آئے تو مان لو، مخالف نظر آئے تو چھوڑ دو، میرے مسئلے کو چیک کرو۔ میں نے کہا یہ بات تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ٹھیک ہے،
لیکن ان کے مسئلے کو چیک کرنے والا چیکر کون سا ہونا چاہیے؟ سوال تو یہ ہے۔ ایک چیکر وہ ہے کہ جو جوتیاں گانٹتا ہے اور ہاتھ میں بخاری رکھتا ہے، ایک چیکر وہ ہے جو پکوڑے بیچتا ہے اور ہاتھ میں مسلم رکھتا ہے۔ چیکر کون سا ہونا چاہیے؟ تو اپنی بات کرتا ہے میں تو امام بخاری جیسے رئیس المحدثین امیر المومنین فی الحدیث کو امام ابو حنیفہ کے سامنے طفل مکتب سمجھتا ہوں۔ ہاں میں اس پہ دلائل دیتا ہوں، اور میں نے ساتھیوں سے کہا ہے اب دیکھیں کس مدرسے کی قسمت جاگتی ہے۔ میں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے لاہور میں کوئی مدرسہ میزبان بنے اور میرے جلسے کا عنوان ہو بخاری تیرا یا میرا، اور میں اس میں پھر دلائل دوں۔ آپ پھر بخاری کی سندیں سنیں، بخاری کے متن دیکھیں، ترجمۃ الابواب دیکھیں، بخاری کے شیوخ دیکھیں، بخاری کے روات دیکھیں، اور اس پر پھر اپنے وکیل کی گفتگو دیکھیں۔ میں انشاءاللہ پھر بتاؤں بخاری ہے کس کا؟ میرے اللہ نے چاہا یا بخار چڑھ جائے گا اور یا بالکل اتر جائے گا۔ یہ بین کا مسئلہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اب بات چل پڑی ہے کہ انشاءاللہ لاہور میں جلسہ ہوگا انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو من مضامین کو صاف کریں گے۔ میں نے کہا سوال یہ ہے کہ چیکر کون ہو؟ سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے کہا بھی مجھ جیسا اگر مولوی سر میں درد ہو اور آپ جیسے ڈاکٹر کے پاس جائے اور آپ سے کہے کہ ہمیں ایک گولی دے دو، آپ ایک گولی دے دیں، میں کہوں یار دیکھنا یہ گولی ٹھیک ہو، آپ نے کہا چیک کرا لو، اگر یہ گولی ٹھیک نکلے تو آپ اس کو استعمال کرنا، اگر یہ گولی ٹھیک نہ نکلے تو آپ اس کو گٹر میں پھینک دو اور مجھ سے آ کر 20 گنا پیسے لے لو۔ میں نے اس گولی کو لیا تو ایک جوتے گانٹنے والے موچی کے پاس گیا، میں نے کہا اس گولی کو چیک کرو۔ اب جو موچی نے سونگا وہ تو چمڑا سونگنے کا عادی تھا، اس نے تو میڈیسن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اس نے سونگا تو ناک چڑھا کر کہنے لگا ایک گولی نہیں اے زہر رکھ دی۔ میں نے اس گولی کو گٹر میں پھینکا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ گولی 2 نمبر ہے، کیوں؟ میں نے موچی کو چیک کرائی ہے تو میں گٹر پر پھینک کر آ گیا ہوں، مجھے اس کا 20 گنا پیسہ دو۔ اب ڈاکٹر کہے گا کہ مولانا صاحب آپ عالم ہو کر بھی موٹی سی بات نہیں سمجھتے، ہماری گولیاں موچیوں سے چیک نہ کراؤ، کسی MBBS ڈاکٹر سے چیک کرو۔ میں نے کہا اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کا مسئلہ کسی امام مالک جیسے فقیہ سے چیک کراؤ، 1400 سال بعد آنے والے انگریز کے ایجنٹ سے چیک نہ کرو۔ چیکر اور چیکر میں فرق ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ کے بات کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ دماغ چاہیے، جس کو سنبھالنے کے لیے ایک ٹوپی اور چادر چاہیے۔ نہ دماغ ہے نہ دماغ کو سنبھالنے کے لیے چادر کی ضرورت ہے۔ کوئی مال ہو تو آدمی حفاظت کرتا ہے نا، جب مال ہی نہیں ہے حفاظت کیا کرنا ہے اسے؟ اس لیے آپ اس کو دیکھ کر پریشان نہ ہوا کریں یہ ننگے سر کیوں گھومتا ہے، کوئی مال ہوگا تو حفاظت کریں گے، مال ہی نہیں ہے اللہ کے فضل سے جہاں جی چاہے منہ اٹھا کے دوڑتا پھرے۔ اب بتاؤ ایسا چیک کر امام ابو حنیفہ کی فقہ پہ بات کرے کس قدر حماقت اور نادانی کی بات۔ ہمارے حضرات پھر بھی کبھی اصرار فرماتے ہیں نہیں پھر بھی اس کی بات کا جواب تو دینا چاہیے۔ میں نے کہا اچھا ان سے پوچھ لے کون سی بات ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئی؟ کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ نبر اللہ مرقدہ نے مسئلہ لکھا کہ جب جمعے کے دن خطبہ شروع ہو اور آدمی مسجد میں آئے تو آ کر وہ شخص سنتیں نہ پڑھے، جبکہ حدیث مبارک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قم فصلی، کھڑا ہو کے سنت پڑھ لے۔ اب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں سنت نہ پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھ لے، ہم نبی کی بات مانے یا امام ابو حنیفہ کی؟ میں نے کہا بات تو نبی پاک کی مانے مگر سمجھ امام ابو حنیفہ سے ہے۔ بات کس کی مانے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، سمجھ امام ابو حنیفہ سے لیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی پاک کی بات نہ مانے، لیکن امام صاحب سے سمجھ لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا مطلب کیا ہے۔ اس کی وجہ حضرت امام ابو حنیفہ نبر اللہ مرقدہ اصول بھی جانتے ہیں
اور حدیث کا معنی بھی سمجھتے ہیں، تو اصول بھی نہیں جانتا اور حدیث کا معنی بھی نہیں سمجھتا، اس لیے تیری نظر وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نظر مبارک جاتی ہے۔ میں نے کہا میں سمجھانے کے لیے تیرے مسئلے کو صاف کر دوں، شاید اللہ تجھے ہدایت عطا فرما دے۔ حدیث مبارک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کے اپنی اہلیہ کے پاس چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ٹوٹ گیا، اب تجھے چاہیے غلام آزاد کرے۔ کہا یا رسول اللہ اپنی گردن کے علاوہ کسی کا مالک نہیں۔ فرمایا 2 ماہ مسلسل روزے رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی زبان میں کہتا ہوں ایک روزہ توڑ چڑھیا نہیں، 2 مہینے میں رکھ سکنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ نے کہا یہ مجھ سے بڑا مدینے میں کون مسکین ہے، میرے اپنے گھر میں کھانے کے لیے نہیں 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلاؤں گا۔ وہاں گفتگو جاری ہے، ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ یہ کچھ کھجوریں ہیں مدینے کے مسکینوں کو دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجوریں لو اور مدینے کے مساکین میں تقسیم کر دو۔ اس مسکین صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے بڑا مسکین محلے میں کون ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجوریں تم خود ہی کھا، یہ کھجوریں۔ میں نے کہا آپ کوئی چیکر اٹھے اور تمہارا چیکر اٹھ کر کہے کہ مولانا میں آج روزہ رکھا اور اس کے بعد اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہوں، ایک ٹوکرا کھجورا رکھے وہ میں کھا رہا۔ کیوں؟ نبی پاک نے جو کھجورے کے نہیں تھے میں کھجورا کھواؤ۔ میں نے کہا تو بڑا اچھا کام کیتا ہے تو شاباش دی۔ بات سمجھے؟ اب ہم کیا کہیں گے؟ مسئلہ تو وہ ہے کہ اگر آدمی جان بوجھ کے روزہ توڑ دے تو غلام آزاد کرے، نہیں کر سکتا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو۔ اور یہ جو صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھجورے کھا لو، یہ مسئلہ نہیں ہے، ان صحابی کی خصوصیت ہے، یہ مسئلہ نہیں ان کی۔ اب امام اصول بھی جانتے ہیں، مسئلہ بھی جانتے ہیں اور اس حدیث کا مطلب بھی سمجھتے ہیں۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک یہودی سے ایک بات میں تکرار فرما رہے ہیں۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے گھوڑا خریدا، اس نے گھوڑا بیچا، میں گھر گیا پیسے لینے کے لیے واپس آیا، اس نے انکار کر دیا، یہ کہتا ہے نہیں خریدا، میں کہتا ہوں خریدا ہے۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا اور اس نے گھوڑا بیچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہی وہ دے جو موقع پر موجود ہو۔ خزیمہ آپ تو موجود نہیں تھے، آپ نے کیسے گواہی دی؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، کہا یا رسول اللہ جنت بنی میں موجود نہیں تھا، آپ نے فرمایا تو میں نے گواہی دی۔ جہنم بنی موجود نہیں تھا، آپ نے فرمایا تو میں نے گواہی دی۔ اللہ پاک کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا تو گواہی دی ہے۔ بن دیکھے آپ کے فرمانے پہ رب کو مانا جا سکتا ہے، بن دیکھے آپ کے فرمانے پہ جنت اور جہنم کو مانا جا سکتا ہے، تو بن دیکھے آپ کے فرمانے پہ یہ گھوڑے کی خرید و فروخت کو نہیں مانا جا سکتا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد لہ خزیمہ فہو حسبہ، کہ جس کیس میں خزیمہ ایک آ جائے یہ 2 کی جگہ پر ہے، اب 2 گواہوں کی ضرورت نہیں۔ میں نے اب کوئی چیکر اٹھ کر کہے عدالت میں کیس ہو اور گواہ اکیلا آئے، اب سر سے ہو ننگا، داڑھی ہو اس کی ناف سے نیچے، شلوار اور ٹخروں سے اوپر، ادھر سے اس نے کالر، تو پوچھو جی کون آیا؟ ایک اور جی ابو حنیفہ نے مسئلے چیک کر رہا ہے، چیک کر آیا۔ جج نے پوچھا چلو آئی گیا، کوئی کیوں آیا ہے؟ وہ کہ جی میں اس کیس میں گواہ بن کر آیا ہوں۔
تو جج نے کہا گواہ تو دو ہوتے ہیں، تو اکیلا کیسے منہ اٹھا کے آ گیا؟ اس نے کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، آپ نے گھوڑا خریدا، یہودی نے بیچا، تو وہ بھی 1-2 کی جگہ پر تھا۔ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ نبی پاک نے گھوڑا خریدا اور یہودی نے بیچا، تو وہ 2 کی جگہ پر ہو سکتا ہے تو میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب جج کہے گا اس کے دماغ کا علاج کراؤ، بیوقوف آدمی کبھی عدالت میں گواہ نہیں بن سکتا۔ اب ایک اصول ہے اور ایک مسئلہ، ہم کہتے ہیں اصول یہی ہے کہ کیس میں گواہ کتنے ہوں، 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، لیکن یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کے لیے مسئلہ بیان کیا، یہ مسئلہ نہیں، حضرت خزیمہ کا اعزاز اور خصوصیت ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ نبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، کہ جب امام خطبے کے لیے تشریف لے آئے پھر سنت بھی نہیں پڑھنی اور پھر باتیں بھی نہیں کرنی۔ اور یہ جو صحابی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی، اب مسئلہ تو یہی تھا، امام آئے تو سنت، بولیے امام نکل آئے تو سنت، جیسے مسئلہ یہی تھا روزہ توڑ دیا تو کفارہ، جیسے مسئلہ یہی تھا کیس میں گواہ تو مرد ہے لیکن اس صحابی کا اعزاز ہے، بالکل اسی طرح مسئلہ تو یہی تھا کہ جب آدمی امام خطبہ کے لیے تشریف لے آئے تو پھر آپ نے سنت، لیکن اس ایک کو نبی پاک نے فرمایا مسئلہ اپنی جگہ پہ مگر تو کھڑا ہو کے پڑھ لے، کسی ایک کی خصوصیت الگ ہے اور مسئلہ الگ ہے۔ میں نے کہا حکمت سمجھنا کہ تیرے اور میرے بس کی بات نہیں، اسی وجہ سے جو ہمارے بس میں نہیں تھا لوگ بھی احمقوں کی دنیا میں بستے ہیں، جو آدمی وہ کام کرے جس کے ہم مکلف نہیں لوگ اسے شاباش دیتے ہیں، اصل شریعت کی بات کرے تو لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ میں نے کہا نابالغ کی بات نہیں کرتا، جو آدمی بالغ ہے اس کے ذمہ حکم یا حکمت ہے، بولیے نا، حکم یا نماز کتنی فرض ہے، بولیے کتنی فرض ہے؟ اگر کہ پوچھے 5 کیوں ہے، کوئی ہے جواب؟ روزے کتنے فرض ہیں؟ 1 مہینہ، پوچھے 1 مہینہ کیوں ہے؟ بھئی ہفتے میں 1 جمعہ ہے، کیوں ہے؟ دیکھو آپ کو پتا نہیں ہے۔ اب ہم کہیں گے ہم حکم کے پابند ہیں، حکمت کے پابند، لیکن آج کل ذاکر نائک جیسے شخص اگر وہ حکمتیں چھیڑے تو لوگ کہتے ہیں بڑا فلسفی ہے، بڑے دلائل دیتا ہے، بڑی بات کرتا ہے، اور جب حکمت ہماری بیان کردہ ٹوٹ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں شریعت کا مسئلہ ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ شریعت کا حکم نہیں ٹوٹا، ہماری حکمت ٹوٹی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، حضرت نے فرمایا کہ آپ کیوں وجہ علتیں حکمت بیان کرنے کی بجائے عوام کا ذہن بناؤ کہ مسئلہ سمجھے، مسئلے پر پکے ہو جائے۔ حضرت بکاڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میرے دل میں یہ وسوسہ اور خیال آیا، حضرت تھانوی اس لیے یہ بات فرماتے ہیں کہ یونیورسٹیوں سے ان کا پالا اور واسطہ نہیں پڑا، یونیورسٹیوں میں جاتے وہ بھی حکمتوں پر بات کرتے اور یوں نہ کرتے کہ حکمتیں نہ بیان کرو، مسئلہ بیان کرو۔ کہتے ہیں میرے دل میں ایک وسوسہ آیا، ایک مرتبہ عیسائی پادری سے مناظرہ ہوا، عیسائی پادری نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا آپ یہ بتائیں اسلام میں بکری اور بکرے کا کھانا حلال ہے اور خنزیر کا کھانا یہ حرام کیوں اور یہ حلال کیوں؟ میں نے انہیں بتایا خنزیر کے مزاج میں نجاست، غلاظت، خباثت ہے، یہ ماں اور بیٹی کی تمیز نہیں کرتا، جو خنزیر کو کھائے گا اسی کے مزاج والا بن جائے گا، جیسے یورپ کے عیسائی ہیں، اس لیے شریعت نے منع کیا۔ وہ پادری بڑا کھراٹ قسم کا بوڑھا پادری تھا، وہ اسی مجلس میں ایک بکری لایا اور اس بکری کا 2 یا 3 سال کا نوجوان بیٹا بکرا بھی لایا۔ اب اس نے کیا خباثت کی، جب یہ مولانا نے دلیل دی وہ نے بکری اور بکرے کو چھوڑ دیا۔ اب وہ تو جانور تھا، وہ تو ماں ہو یا بیٹی ہو اس کے ہاں تو بکری ہے، وہ جب اس کی طرف دوڑا
تو عیسائی پادری نے کہا کہ جو خباثت آپ خنزیر میں کہتے تھے یہ خباثت تو بکرے میں بھی ہے، پھر کہہ دو بکرے کا کھانا بھی حرام ہے۔ حضرت اکاڑی فرماتا ہے مجھے فوراً حضرت تھانوی کی نصیحت یاد آئی، مجھے فوراً حضرت تھانوی یاد آ گئی۔ حضرت تھانوی نے فرمایا اب میں نے حضرت تھانوی کا اصول بیان کیا۔ میں نے کہا دیکھو وہ تو حکمت میں نے اپنی طرف سے بیان کی تھی، اصل بات یہ ہے کہ بکرے کا خالق بھی اللہ ہے اور خنزیر کا خالق بھی، خالق کی مرضی جس کو چاہے حلال کہہ دے اور خالق کی مرضی جس کو چاہے حرام کہہ دے، خالق کی مرضی جس کو چاہے حلال کہہ دے اور خالق کی مرضی جس کو چاہے حرام کہہ دے۔ فرمایا فبہت الذی کفر، اب اس کا جواب عیسائی پادری نہیں دے سکا۔ میں نے عرض کیا ہم حکمت کے پابند نہیں، پابند کس کے ہیں؟ بلند آواز سے کس کے ہیں؟ حکم کے پابند ہیں۔ اس لیے میں نے ایک جگہ پہ جلسے میں بیان کیا اور میں نے ایک بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے 2 نابالغ اولادیں فوت ہو گئی قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ جس کی ایک نابالغ اولاد فوت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک نابالغ اولاد بھی جنت میں لے کر جائے گی۔ امی عائشہ کا تو ایک بھی نہیں تھا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کا ایک نابالغ بیٹا یا بیٹی فوت نہیں ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرط لہ، عائشہ جس کا کوئی بھی نہیں ہوگا اس کو میں محمد جنت میں لے کر جاؤں گا، وہ میرے ذمہ ہے، میں لے کر جاؤں گا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو پوچھا تو بیان کے بعد مجھ سے ایک صاحب پوچھنے لگے نابالغ اولاد فوت ہو، والدین نماز نہ پڑھے جنت میں جائیں گے؟ میں نے کہا شفاعت تو ہوتی اس کی ہے جو مجرم ہو، جو مجرم نہیں ہے کوئی اس کی سفارش بھی کرتا ہے۔ مجھے چند دن قبل ہمارے مولانا نے فون کیا کہ بھئی آپ کا تخصص میں داخلہ بند ہے، تعداد پوری ہو گئی، بلکہ پوری ہونے سے بھی کافی حد تک تجاوز کر گئی، ایک ساتھی ہم بھجوا رہے ہیں داخلہ مل جائے گا۔ میں نے کہا مولانا ہم تو شفاعت کے قائل ہیں اور سفارش ہوتی ہی تب ہے جب ضابطہ ختم ہو جائے، آپ شفاعت فرما دیں ہم قبول کریں گے، آج ہم قبول کریں گے، قیامت کے دن ہماری قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے کہا آپ نے سفارش تو تبھی کی ہے نا کہ گنجائش نہیں ہے، اگر گنجائش ہوتی تو آپ سے وہ لڑکا سفارش کراتا ہی کیوں؟ جب تک ضابطے کے داخلے ہوں سفارش کی ضرورت ہے، اور جب ضابطے کے داخلے ختم ہو جائے پھر سفارش چلتی ہے۔ سفارش ہوتی ہی تب ہے جب قانون گنجائش ختم کر دے، پھر سفارش شروع ہوتی ہے۔ مجھے وہ کہنے لگا اے جی آخر اس کی کوئی وجہ؟ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتا ہے اس کی کوئی حکمت؟ میں نے کہا موجود ہے۔ کہتا ہے کون سی؟ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہتا ہے اس کی کوئی علت بھی ہوگی؟ میں نے کہا ہے۔ کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہتا ہے میں نے پوچھا حکمت؟ آپ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے پوچھا وجہ؟ آپ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے پوچھا علت؟ آپ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے کہا کم عقل آدمی، ہم نے کلمہ حکمت کا نہیں نبی پاک کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ وجہ کا نہیں نبی پاک کا پڑھا ہے، ہم حکمتوں کے پابند ہیں، نبی پاک کے فرمانے کے پابند ہیں۔ یہی تو آج جھگڑا ہے، کسی کو قبر کا عذاب سمجھ نہیں آتا، کسی کو موتا کا سما سمجھ میں نہیں آتا، اور کسی کو نبی کی حیات فی القبر سمجھ نہیں آتی، وہ عقل کو لے کے جھگڑتا ہے، ہم عقل سے ماورا نبی پاک کے ارشاد کی باتیں کرتے ہیں۔ جو بات سمجھ آئی ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ میں قربانی پر بات نہیں کروں گا، میں یہ ذہن سازی کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے فلسفے ضروری نہیں ہے، قربانی کرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی کو فلسفے کا پتہ نہ ہو اور قربانی کرتا ہو تو جنت میں چلا جائے گا، لیکن ایک کو فلسفے کا پتہ ہو اور قربانی نہ کرتا ہو، اس کے بارے میں ہم کیا رائے قائم کر سکتے ہیں؟ اصل عمل ہے، اصل عمل کے فلسفے بولیے نا،
اصل عمل ہے، عمل کے فلسفے نہیں ہے۔ میں یہ ذہن سازی اس لیے کرتا ہوں کہ مخاطبین کے ذہن بنا دو، ایسا نہ ہو کہ آئندہ کوئی عالم آئے آپ کے حضرت اس کی وجہ بیان کرو، اس کی حکمت بیان کرو، اس کا فلسفہ بیان کرو، وہ فلسفہ بیان نہ کرے تو آپ کیا کریں گے؟ یار یہ عالم تگڑا نہیں ہے، اگر فلسفہ نہ بیان کرتا۔ نہیں، عالم کے ذمہ مسائل ہیں، مسائل کا فلسفہ نہیں۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ دلائل ضرور ہے اور دلائل عالم دیا کرتا ہے۔ آج کی مجلس میں آپ فلسفہ قربانی کے عنوان پہ 2-3 باتیں ذہن نشین فرما لو۔ میں بھی اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے صرف مسلک کا خطیب نہیں، مسلک کا وکیل کہتے ہیں، اور وکالت کا کام خطابت سے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے۔ تو اگر خطیب خطابت بیان کرے آپ اس کو وکالت میں مجبور نہ کریں، یا وکالت والی فیس دے دیں، ٹھیک ہے؟ یا وکالت والی، یہ الگ بات ہے، ہماری وکالت کی فیس نہیں جتنی خطابت کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ الگ بات ہے، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں ظرافت کے طور پہ کہتا ہوں، ہاشا وکلا، ہاشا وکلا، اللہ العظیم اس لیے بات نہیں کہتا کہ شاید آپ کے میں کوئی ترغیب دے رہا ہوں تو میری فیس بڑھاؤ۔ اللہ قیامت کے دن اجر اور قدر عطا فرما دے، اس سے بڑی کوئی فیس نہیں۔ اللہ دنیا میں عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اس سے بڑی کوئی فیس نہیں ہے۔ اللہ فیض کو پورے عالم میں عام فرما دے، اس سے بڑی کوئی فیس نہیں ہے۔ دعا فرمائے اللہ میں عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ رکھنا، اب میں قربانی کے حوالے سے کئی ایک باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں اور جی چاہتا ہے میں ہر بات کو چھیڑوں، ان میں جس کو چھیڑوں گا وہ ایک نہ اچھا خاصا طویل موضوع بنتا چل جائے گا۔ میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، ہم امت حضرت رسول اللہ کی ہے اور ہم ملت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی۔ یہ آپ نے مسئلہ سمجھنا ہے، ہم امت محمد رسول اللہ کی ہے اور ملت ابراہیم خلیل اللہ کی ہے۔ کیوں میں یہ بات اس لیے کہنے لگا ہوں، آگے جا کر مسئلہ آنا ہے کہ میں نے بھی حدیث خطبے میں پڑھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محاذر اضاحی، اللہ کے نبی قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ اب کوئی آدمی کہے گا کہ ہم نے سنت رسول اللہ کی زندہ کرنی ہے، ابراہیم کی سنت تو زندہ نہیں کرنی، ہم اس نبی کی امتی ہیں، ہم اس نبی کی امتی تو نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ، بولیے نا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفہ۔ میں تمہید باندھ کے تھوڑے سے دلائل شروع کرتا ہوں اور میں حباب سے کہتا ہوں اللہ کرے اس قوم کو دلائل کا چسکا پڑے۔ آمین تو کہو، اونچی آواز سے نہیں، اونچا ہمارا مسلک نہیں ہے، بس آمین کہو۔ ہمارا وہ مسلک نہیں ہے کہ جتنا پیار ہے اونچی اونچی آواز سے، جتنا پیار ہے اونچی اونچی آواز سے آمین کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے نعت خان بھی بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے اتنا اونچا درود پاک پڑھے، جتنا نبی پاک سے پیار ہے اتنا اونچا درود پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اتنا اونچا درود پڑھے کہ یہاں سے حضور کے روزے پر آواز آئے، یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ خطیب صاحب فرما دیتے ہیں کہ جب نماز ہو آمین آہستہ کہنی ہے اور جب جلسہ ہو آمین اونچی آواز سے کہنی ہے، یہ تقسیم پوچھو بھی آپ نے کہاں سے کر لی ہے؟ جب نماز ہو تو آہستہ، جلسہ ہو تو آمین، نماز ہو تب بھی آہستہ، جلسہ ہو تب بھی آہستہ۔ آمین تو دعا ہے اور دعا میں اصل کیا ہے؟ اخفا، اصل تو سر ہے، دعا میں ہوتے ہی سر ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے بڑی عجیب بات کی، مجھے اس نے کہا کہ جب آپ کا موقف دعا کے بارے میں آہستہ کا ہے تو پھر آپ جلسوں میں آمین اونچی آواز سے کیوں کہلواتے ہیں؟ میں نے کہا نا ہم تو نہیں کہلواتے، ایک ہے دعا کرانے والا اور ایک ہے آمین کہنے والا۔ دعا کرانے والا تو اونچی آواز سے دعا کراتا ہے تاکہ مجمع کو پتہ چلے کہ دعا کیا کروا رہا ہے، اور مجمع آمین اونچی آواز سے نہ کہے، وہ آہستہ بھی کہہ دے تو دعا کرانے والا اونچی آواز سے اس لیے کہتا ہے تاکہ پتہ چلا کہ مولانا صاحب نے مانگا کیا ہے۔ مولانا صاحب نے اتنا میں کہ آپ کی فیس مانگتا ہوئے تو بندے آپ ہی نہ دے پھر، اور بعد ایک آمین قبول ہوگی دکھاتے موقع سے پہ جاتے۔ اس لیے اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، آمین آہستہ کہتے ہیں اور دعا بلند ہو۔ توجہ، میں نے کہا ملت کس کی ہے؟ ابراہیم، بولیے ملت کس کی؟ ابراہیم۔ دلیل میں نے قرآن سے دی ہے وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم، اور امت کس کی ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دلیل قرآن سے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس،
اب ایک معنی امت کا اور ایک معنی ملت کا، جب یہ معنی سمجھ آئے گا انشاءاللہ اشکالات ختم ہو جائیں گے، معنی سمجھ میں نہیں آئے گا اشکالات پیدا ہوں گے۔ ملت کہتے ہیں اصولوں کے اشتراک کو، اور امت کہتے ہیں اصول اور فروع کے اشتراک کو، یا صرف عقائد ملتے ہوں یا نظریات ملتے ہوں اسے ملت کہتے ہیں، یا نظریات اور مسائل دونوں ملتے ہوں اسے امت کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک نظریہ بھی ایسا نہیں جو ہم سے الگ ہو، لیکن مسائل ایسے ہیں جو ہم سے الگ ہیں۔ مسائل کا معنی الگ ہے اور اصول کا معنی، بولیے، اصول کا معنی الگ ہے۔ میں نے اس لیے کہا ملت ابراہیم خلیل اللہ کی کہ نظریات وہی ہیں، اور امت محمد اور رسول اللہ کی کہ نظریات اور مسائل دونوں ان کے ہیں۔ ایک نبی کی ملت ہے اور ایک نبی کی امت ہے، لیکن کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ابراہیم تو جد امجد ہے، رسول اللہ ان کے پوتے ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، نہیں پیدا، میں خود پیدا کرتا ہوں، ابراہیم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد کیوں کہتے ہیں، حضرت نوح کو جد امجد کیوں نہیں کہتے؟ وجہ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام اسحاق ہے، اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب ہے، حضرت یعقوب کے بیٹے کا نام حضرت یوسف ہے علیہ السلام، اور دوسرا بیٹا حضرت، دوسرے سے مراد یہ نہیں کہ اسحاق پہلے پیدا ہوئے، دوسرے سے مراد ویسے دو بیٹے، حضرت ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام اسماعیل ہے، اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں، سینکڑوں سال گزرے ہیں، پھر ایک نبی آیا تو نام محمد رسول اللہ ہے۔ یہ جو بیٹا نبی، پھر بیٹا نبی، پھر بیٹا نبی۔ اب حضرت یوسف کو دیکھے تو باپ حضرت یعقوب ہے، اور دادا حضرت اسحاق ہے، اور پردادا حضرت ابراہیم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اوپر کے پورے سلسلے میں جو سب سے پہلے نبی بنتا ہے اسماعیل ہے جو باپ نبی ہے، اور اوپر جو دادا ہے ابراہیم ہے تو دادا نبی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے ابا جی ہیں، اور یہ میرے سسر ابا ہے، یہ میرے ماموں ہیں، اور یہ میرے ماموں سسر ہے، کہتے ہیں نا۔ حضرت ابراہیم جو جد امجد ہے، حضرت عبداللہ عبد المطلب بھی ہے، عبد المطلب بھی جد ہے، ابراہیم بھی جد ہے، لیکن یہ جد نبی ہے، وہ جد باپ ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد کیوں کہا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی نسل میں سے پہلے نبی اسماعیل ہے، اور اسماعیل کے باپ حضرت ابراہیم ہے۔ تو اگر سلسلہ نبوت کو دیکھے تو ابراہیم علیہ السلام نبی پاک کے دادا نبی ہے، لیکن حضرت یوسف کے پردادا نبی ہے، اس لیے کہتے ہیں ابراہیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد، میں ایک لفظ کے لیے کھولتا ہوں کہ بہت سے الفاظ ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا، پھر اس میں اشکالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ وہ ان والدوں سے مراد کہ جو والد نبی بنا ہے۔ اب میں یہ بات کہتا ہوں، توجہ رکھنا، ایک ساتھی مجھ سے فرمانے لگے، ان کا تعلق اہل تشیع مسلک سے تھا، مجھے کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگی، وہاں سے زمزم کا پانی نکلا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف جانے لگے تو آپ یہ کہتے ہو قرآن کریم میں، آپ یہ کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، یعنی سینہ مبارک کا پریشر ہوا، جبریل آسمان سے آئے، تشت آسمان سے لائے سونے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، اور سینہ مبارک کو دل مبارک کو باہر تشت پہ نکالا تو زمزم کے پانی سے دھویا۔ یہ کون سا آپ نے نبی کی فضیلت بیان کی ہے؟ ارے وہ زمزم کا پانی اسماعیل کی ایڑی سے نکلا ہے، اور نبی پاک کے قلب مبارک کو دھویا ہے۔ بلا ایڑی سے نکلنے والا پاؤں اتنا مقدس ہو سکتا ہے کہ جس سے نبی پاک کے سینہ مبارک کو دھویا جائے؟ یہ تو نبی کی توہین ہے، نبی کا احترام تو نہیں ہے۔ میں نے کہا بیوقوف، تو بات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر ادھر نبی کا دل ہے، ادھر جس ایڑی سے پانی نکلا ہے وہ ایڑی عام بندے کی نہیں ہے، وہ نبی پاک کے باپ کی ہے۔ میں مانا میں قرآن کا حافظ ہوں، لیکن اگر باپ کے پاؤں سر پہ اٹھا لوں تو کوئی یہ نہیں کہتا حافظ قرآن پہ باپ کے پاؤں ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے یہ عام بندے کے باپ پاؤں نہیں، یہ تو والد کے پاؤں ہیں۔ اب ایک آدمی قرآن کا عالم ہو، وہ باپ کی جوتی اٹھا کے سینے سے لگا لے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی حافظ کے سینے پہ جوتی ہے، کہتا نہیں حافظ کے باپ کی جوتی ہے۔ عام جوتی حافظ کے سینے پہ آئے تو بات الگ ہے، اور باپ کی جوتی آئے تو بات
الگ ہے۔ اگر عام آدمی کی بات ہوتی تو میں مان لیتا، لیکن یہاں بات الگ ہے۔ اگر میرے نبی کا قلب اطہر ہے تو جس نبی کی ایڑی لگی ہے وہ عام نبی نہیں، میرے محمد کا باپ ہے۔ ارے باپ کی ایڑی کو بیٹے کے سینے پہ رکھا جا سکتا ہے تو باپ کی ایڑی سے نکلنے والا پانی وہ بیٹے کے قلب اطہر پہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو دیکھو ایڑی کس کی ہے، بلا وجہ تو نے اعتراض کر ڈالا۔ یہ چند دن قبل یا غائبین میں ایک ساتھی نے مجھ سے اعتراض کیا، کہتا ہے جی مولانا یہ جو آپ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا جی نہیں سمجھ آتی، سمجھانا ہمارے ذمہ ہے لیکن منوانا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ ہم سمجھانے کے مکلف ہیں، ہم منوانے کے مکلف نہیں۔ آپ اپنے اعتراض کو بیان کریں۔ جو مجھے کہنے لگا آپ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، یہ نبی پاک کی کوئی فضیلت تو نہیں ہے، حضور تو اتنے پاکیزہ ہیں، ان کے قلب اطہر کو دھونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نبی پاک تو اتنے نورانی ہے کہ ان کے آپریشن مبارک کرنے کی حاجت ہی کیا ہے؟ میں نے کہا تو آپریشن آج کے سمجھا، آج سے 1400 سال پہلے کی بات کو نہیں سمجھتا، آج سے کئی سال قبل۔ اب یہ نوجوان تو نہیں سمجھے گے، بچوں نے کیا سمجھنا ہے، لیکن کچھ بوڑھے جو ہیں یا کم از کم میری عمر کے جو نوجوان ہیں وہ ضرور سمجھیں گے۔ ہمارے دیہاتوں میں جونکے لگاتے تھے خون کو چوسنے کے لیے، آپ کے علم ہے نا، دیہاتوں میں جونکے لگاتے خون چوسنے کے لیے، اور یہ جونکے ڈاکٹروں سے لگواتے۔ کیوں؟ آدمی خوراک خالص ہوتی، خون بڑھ جاتا، جس طرح سے انسان کے مزاج میں فساد ہوتا تو جونکوں سے خون نکلواتے تاکہ آدمی کی طبیعت سازگار رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پچھرے لگوایا کرتے تھے، پچھرے لگواتے تاکہ خون نکلے، اس سے آدمی کی صحت بحال ہو۔ میرے شیخ حضرت حکیم محمد اختر دامت برکاتہ فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا خالص خوراک کی وجہ سے خون نکلوانا پڑتا تاکہ صحت ٹھیک رہے، اور ایک وقت یہ ہے ناقص خوراک کی وجہ سے خون چڑھوانا پڑتا ہے تاکہ صحت ٹھیک رہے۔ اس وقت خون نکلوایا جاتا اور اب خون چڑھوایا جاتا۔ تم نے آج کے آپریشن کو دیکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کیا ہے۔ میں نے کہا چلیے تمہیں یوں نہیں بات سمجھ آئے گی، میں اور مثال آسان کر کے دیتا ہوں۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا باوضو بیٹھے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا عصر کی نماز کا وقت ہونے لگا، اب آپ عصر کی نماز پڑھیں تو جو وضو کیا اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ کہتا ہے جی دوبارہ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا جب آپ باوضو تھے آپ نے دوبارہ وضو کیوں کیا؟ کہتا ہے جی اب اس کو دلیل تو سمجھ نہیں آ رہی۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جن کے دل میں بات ہوتی ہے مگر دل کی بات زبان پہ لا نہیں سکتے، دل میں فکر ہوتی ہے، اظہار معافی ضمیر کا ملکہ نہیں، وہ بات ادا نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا تیرے دل کی ترجمانی میں کرتا ہوں، اگر ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے، غلط ہو تو کہنا غلط ہے۔ میں نے کہا تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں وضو کر کے برکت تو مجھے حاصل ہے لیکن وضو پہ وضو کروں گا تو مزید برکت حاصل ہو جائے گی، یہی کہنا چاہتا ہے نا؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا جس طرح ظہر کی نماز پڑھی ہے اب تو باوضو ہے، عصر کی نماز کے لیے وضو نہیں کیا، اسی وضو سے دوبارہ نماز پڑھی ہے تو جب باوضو وضو کرتا ہے تو برکت کو مزید برکت ملتی ہے۔ میرے پیغمبر کے قلب میں نورانیت تھی لیکن جب اللہ نے زمزم سے دھویا آسمان سے تشت آیا تو برکت کو مزید برکت ملی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ برکت نہیں تھی تو اس آپریشن سے برکت ملی ہے۔ جس طرح باوضو وضو کر لے تو برکت اور بڑھ جاتی ہے، اسی طرح میرے پیغمبر کا قلب اطہر جو سینہ مبارک نورانی تھا رب نے مزید اس کو روشن کرنے کے لیے جبریل کو بھیجا، کیونکہ پہلے سفر زمین کا تھا اور اب سفر آسمان کا ہے۔ پہلے یہاں پہ زمین کا تھا اب عرش برین کا ہے۔ پہلے سفر فرشتوں، پہلے سفر بشریوں میں تھا اب سفر نورانیوں میں ہے۔ پہلے سفر عالم دنیا کا تھا اب ملائے اعلیٰ کا ہے۔ سفر بدلنے لگا تو ایندھن اور لایا گیا، اس میں نبی کا نقص نہیں ہے، نبی کا احترام اور خوبی۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا بات کر لمبی ہوتی، میں ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہا تھا، وہ جد امجد ہے، ان کا بیٹا اسماعیل ہے، اسماعیل کے بیٹے محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ جو قربانی چلی ہے اب آپ کو ہوگے وہ یہ قربانی کی ابراہیم سے نہیں چلی۔ میں نے کہا کہاں سے چلی ہے؟ آپ قرآن کی آیت پڑھ دو گے، توجہ، قرآن کہتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ جب حضرت آدم کے دو بیٹے
بیٹوں نے قربانی دی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ ماذ ازاہی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا قربانی ابراہیم کی سنت ہے، جو جب شروع حضرت آدم کے بیٹوں نے کی ہے، پھر ابراہیم کی سنت کیسے بنی ہے؟ اب سوال آئے گا یا نہیں؟ بولیے نا، آئے گا تو میں جواب دیا، اگر نہیں ہوتا میں جواب ہی نہیں دیا۔ تسی کہنا سکتے سوال ہی نہیں سنیا تو جواب دی گل کرنا ہے، ہم نے تو سوال ہی پہلی بار سنا، جواب تو بعد کا مسئلہ ہو۔ سوال دیر میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اب اگر یہ بات دیر میں ہونا، اس سے حنفیت صاف ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اور یہ قول حدیث کے خلاف ہے، میں نے تو حدیث بھی نہیں سمجھا، تو قول بھی نہیں سمجھا، جیسے نبی پاک کی حدیث بھی نہیں سمجھا، قرآن کی آیت بھی نہیں سمجھا، جبھی تو نے اعتراض پیدا کیا، ورنہ اعتراض کی بات ہے ہی نہیں۔ حضرت آدم کے بیٹوں نے قربانی دی، اس کی وجہ اور ہے، ابراہیم نے قربانی دی وجہ اور ہے۔ ابراہیم نے قربانی دی وجہ، حضرت آدم کے بیٹوں کی قربانی الگ تھی۔ آپ علم میں نے کیوں قربانی دی تھی؟ میں نے کیا نا مجھے پھر خطرہ ہے، میں اس موضوع کو چھوڑوں گا پھر بات لمبی ہوگی۔ انہوں نے قربانی کیوں نہیں تھی؟ حابیل اور قابیل نے، وجہ میں آسان بات کہتا ہوں، وجہ یہ حابیل کا بھائی حابیل ہے اور اسی کے ساتھ اس کی ہمشیرہ پیدا ہوئی، قابیل ہے اسی کے ساتھ ہمشیرہ پیدا ہوئی۔ حضرت اما حوا کا جوڑا پیدا ہوتا اور ایک جوڑے سے پیدا ہونے والی بیٹی کا دوسرے جوڑے والے بیٹے سے نکاح ہوتا، اور ایک جوڑے کے بیٹے کا دوسرے جوڑے والی بیٹی سے نکاح ہوتا۔ سلسلہ نسب تو یوں ہی چلنا تھا، سلسلہ نسب تو یوں ہی چلنا تھا۔ اب جو بیٹی قابیل کے ساتھ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، قابیل کے ساتھ، تو قابیل نے کہا نکاح میں کروں گا، اس سے نکاح تو حابیل کا تھا، اس کے ساتھ تو قابیل کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس نے کہا نکاح میں کروں گا۔ تو پھر حضرت حابیل نے کہا چلو یوں کرتے ہیں کہ دونوں قربانی کرتے ہیں، جس کی اللہ قربانی قبول کر لے وہ نکاح کر لے گا۔ دونوں نے قربانیاں کی، حق کس کا تھا؟ حابیل کا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی، تو طے ہو گیا قابیل غلطی پر ہے اور حابیل صداقت پر ہے۔ تو قابیل نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، نکاح تو میں نے کرنا ہے۔ حضرت حابیل نے کہا کہ دیکھ قربانی اللہ نے قبول کی ہے، میرا قصور تو کوئی نہیں نا، لیکن بھائی جان تم قتل بھی کرو گے تو میں ہاتھ اٹھاؤں گا تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ خیر قابیل نے قتل کیا، قتل ہو گیا۔ اب قابیل کو لاش دفن کرنے کے لیے طریقہ سمجھنے میں لاش کہاں پھینکو، اللہ پاک نے کعبے کو بھیجا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، کعبے کو بھیجا، اس کعبے کے پاس ایک مردہ کعبہ تھا، زمین کھودا، اندر دفن کر دیا، اور اس کے بعد اس قابیل نے دیکھا کہ یار میں اتنا پاگل ہوں کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے دفن کیسے کرنا ہے، کعبے کو دیکھ کر دفن کیا۔ حضرت اکاڑوی حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے کعبے کو بھی پتا تھا قبر کسے کہتے ہیں، مماتی کو نہیں پتا قبر کسے کہتے ہیں۔ کان کو پتا ہے قبر کسے نہیں پتا ہے، کان تو بھی کیا کرتے ہیں، کعبہ بھی سمجھتا قبر یہی ہے لیکن یہ نہیں سمجھتا قبر کا ہے۔ ایسے وہ جو قبر کہتا ہے کہ یہ کیسے چیزیں تھے، میں نے کہا وہ قابیل کعبے کو دیکھ کر سمجھ آ گئی، تجھے انسانوں کو دیکھ کر بھی سمجھ آتا، نبی پاک کا روزہ دیکھ کر بھی سمجھ نہیں آتی، بتاؤ عقل ماری جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا قربانی ان دونوں نے دی ہے، لیکن وہ قربانی بولیے نا، وہ قربانی اور حضرت ابراہیم نے جو قربانی دی وہ قربانی اور ہے۔ وہ قربانی کون سی ہے؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ قربانی تو ابتلا ہے، یہ قربانی امتحان ہے۔ ابراہیم کا بہت بڑا امتحان تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے ہیں، تو وہ قربانی الگ ہے، اور یہ قربانی جس قربانی کو ہم سنت کہتے ہیں وہ قابیل اور حابیل والی قربانی نہیں ہے، وہ اللہ کے نام پہ بغیر کسی وجہ کے جانور ذبح کرنے کا نام ہے، اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت آدم کے بیٹوں کا طریقہ نہیں ہے۔ قربانی شلی ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ میں نے عرض کیا تھا قربانی کیوں شروع ہوئی، قربانی کی وجہ کیا ہے؟ اب بہت سارے عقائد نظریات قربانی کے ضمن میں آتے ہیں۔ پہلی بات تو میں یہ کرتا ہوں کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن کریم نے بات کی ہے، اگر میں اسی پہ بات کروں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں، صبح اٹھ کے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، میں یہ بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بیٹا ابا جی جو اللہ نے حکم دیا آپ اس پہ عمل کریں۔ اب ایک نقطے پہ غور کرنا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا بنی انی ارا
یا بنی انی آگے پھر منام میں نے کیا دیکھی ہے؟ خواب، بولو نا کیا دیکھی ہے؟ اور بیٹا کیا کہتا ہے؟ افعل ما، وہ امر کہتا ہے، باپ خواب کہتا ہے. نہیں سمجھے؟ میں نے کہا قرآن کو سمجھو نا. ابراہیم کیا فرماتا ہے؟ میں نے کیا دیکھی ہے؟ اور بیٹا کیا کہتا ہے؟ حکم ہے. معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھتے تھے کہ نبی کی خواب نہیں وحی ہے. نبی کی خواب نہیں ہے بلکہ اچھا اگر میں یہ نکتہ چھیڑوں کہ نبی کی خواب وحی کیوں ہوتی ہے؟ نبی کی خواب وحی کیوں ہوتی ہے؟ اب سنو، میں دلائل دیتا ہوں کہ نبی کی خواب وحی کیوں ہوتی ہے. میں لمبی بحث نہیں کرتا، ذرا اختصار سے سمجھنا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر جاگتے ہیں تو نبی کا دل پھر بھی جاگتا ہے. اگر نبی سو جائیں تو دل پھر بھی، توجہ رکھنا، دلیل پہ غور کرنا. نبی جاگتے ہیں تو دل پھر بھی، نبی سوتے ہیں تو دل پھر بھی جاگتا ہے. کوئی اشکال تو نہیں ہے نا؟ اچھا پھر نبی کی خواب وہی کیوں بنتی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قلب، توجہ، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ، ارے وہی آتی نبی کے قلب پر ہے. قلب ہر وقت جاگتا ہے، سو جائے تب بھی جاگتا ہے، جاگے ہو تب بھی جاگتا ہے. وہی کا تعلق کس سے ہے؟ آنکھ سے ہے نہیں. وہی کا تعلق کان سے ہے نہیں. وہی کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے ہے. اس لیے ابراہیم اسلام نے فرمایا یا بنی انی اری فی المنام، بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے. بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر، ابا جی خواب نے حکم سمجھ کر امر کرے. تو نبی کی خواب وہی کیوں بنتی ہے؟ اس لیے کہ وہی نبی کے قلب اطہر پر آتی ہے اور قلب اطہر ہر وقت جاگتا ہے. نبی سو جائے تب بھی جاگتا ہے اور نبی جاگتا ہو تب بھی جاگتا ہے. اس لیے وہی اگر جاگتے آئے تب بھی خواب ہے، اگر سوتے آئے تب بھی خواب ہے. اور اسی مضمون کو بیان کیا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اٹھے، بستر پڑے اور وضو نہیں کیا. امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے وضو نہیں کیا اور بستر پڑھ لے؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے وضو نہیں کیا اور بستر پڑے تو کیا سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ اینا یتنامان ولا ینام قلبی، نبی جب سو جائے نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل نہیں سوتا. نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل نہیں سوتا. وضو تو تب ٹوٹے جب دل بھی سو جائے. میرا دل جاگتا ہے، اس لیے عائشہ مجھے وضو کی ضرورت نہیں. اور ایک بات کر میں اور بھی کہتا ہوں عقیدے کے حوالے سے کہ خواب نوم اور موت یہ دونوں آپس میں بہنے ہیں. موت اور نیند دونوں آپس میں کہتے ہیں سویا مویا ایکو جیا، کہتے ہیں کہ سویا مویا تو نیند اور موت دونوں آپس میں بہنے. آپ سے روزہ لگائے، علماء نہیں دوسرے حضرات، علماء نے تو پوری زندگی خدمت کے لیے دی ہے، وہ نہ بھی لگائے تو اعتراض کی بات نہیں ہے. مجھے ایک ساتھی کا بہت ضروری ہے، میں نے حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقد ایک بھی نہیں روزہ لگایا. تو کیا اگر میں یہ نہیں کہتا علماء کو نہیں لگانا چاہیے، علماء بھی وقت ہو تو لگائیں، لیکن آپ علماء کو روزہ لگانے پر مجبور نہ کریں. میری بات سمجھیں. اب توجہ رکھنا، آپ لگائیں، اللہ توفیق عطا فرمائے. جب لگائیں گے تو دعائیں بھی یاد کریں گے. جب سونے لگیں گے جو پھر آپ دعا مانگیں گے اللہم بسمک کا، مرنے لگے یا سونے لگے؟ صبح اٹھ کے پھر دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما، یہ رات کو سوئے تھے یا مرے پڑے تھے؟ اب دیکھو دونوں حدیثیں بتاتی ہیں کہ سونے کو موت، بولیے نا، سونے کو موت، جو نیند اور موت دونوں آپس میں بہنے ہیں نا. اس لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی سو جائے نبی کا دل جاگتا ہے، نبی وفات پا جائے تو نبی کا دل زندہ ہوتا ہے. نبی کا دل زندہ، بولیے نبی کا دل زندہ ہوتا ہے. اور حضرت قاضی رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ جو اختلاف پیدا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات مبارک کے بعد چارپائی پہ آرام فرما ہے. صحابہ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا نانا میرے نبی تو زندہ ہیں. حضرت قاضی فرماتے ان نے اختلاف کیوں کیا؟ لوگ کہیں گے عجیب بات ہے. فرمایا عجیب بات نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، دو فرشتے آئے. ایک فرشتے نے کہا حضور سو رہے ہیں،
دوسرے فرشتے نے کہا حضور جاگ رہے ہیں. صبح اٹھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بتایا اور پھر صحابہ کو خواب کی تعبیر بتائی. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں فرشتے ٹھیک کہتے تھے. جس نے کہا حضور سو رہے ہیں اس نے میری آنکھ کو دیکھا ہے, اور جس نے کہا حضور جاگ رہے ہیں اس نے محمد کے دل کو دیکھا ہے. دونوں ٹھیک ہے. حضرت بھی فرماتے صحابہ نے کہا حضور وفات پا گئے, یہ بھی ٹھیک ہے. عمر بن خطاب نے کہا زندہ, یہ بھی ٹھیک ہے. جو نگاہ کو دیکھتا ہے وہ وفات کہتا ہے, اور جو دل کو دیکھتا ہے وہ حیات کہتا ہے. ادھر سے پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے. ان سے زیادہ نبی کو کون جانتا تھا؟ صدیق سے زیادہ نبی کے مزاج کو وہ آنکھ بھی دیکھتے ہیں, دل بھی دیکھتے ہیں. آنکھ بھی دیکھتے ہیں, دل بھی. اب صدیق اکبر نے سمجھایا رضی اللہ عنہ, عمر دیکھو جس طرح نبی سو جائے تو دل جاگتا ہوتا ہے نا, لیکن کہتے ہیں نبی پاک سو گئے ہیں, اگرچہ قلب مبارک زندہ ہے لیکن کہنا یہی ہے کہ وفات پا گئے ہیں. عمر نے کہا مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا. میں نے عرض کیا مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا. چلیے یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبح فانظر ماذا ترى. میں نے عرض کیا تھا نا کہ میں قربانی کے لیے جز میں چلوں گا تو میں انشاءاللہ لطف محسوس ہوگا انشاءاللہ. ہمارے بحمداللہ تعالی اکابر کی جوتیوں کے صدقے میں دلائل اسود پہاڑ کی طرح مضبوط ہے, اور ہم اپنے اکابر سے ایک بھی دائیں بائیں نہیں ہٹتے الحمدللہ. ہم اپنے اکابر کی جوتیوں میں رہنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں اور جنت میں جانے کا سبب سمجھتے ہیں. میں نہیں کہتا, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر جنت میں جانا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, پہلے میرے بندوں میں آؤ پھر تم جنت میں جاؤ گے. پہلے کن کے پاس ہو؟ میرے بندوں میں. تو جہاں میرے بندے جائیں گے وہاں تم بھی جاؤ گے. جہاں حضرت ننوتوی جائیں گے ہم بھی جائیں گے, حضرت تھانوی جائیں گے ہم بھی جائیں گے, حضرت مدنی جائیں گے ہم بھی جائیں گے, امیر شریعت جائیں گے ہم بھی جائیں گے, امیر عظیمت جائیں گے ہم بھی جائیں گے. جہاں ہمارے اکابر ہوں گے وہاں ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ. میں ایک ساتھی صاحب کہہ رہا تھا, میں کہ فلاں اور مماتی اور بڑا پیار ہے, خدا تینوں قیامت نو دے نال اٹھاوے, ہمیں اللہ قیامت کو ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے کہا تم اپنی یاریاں پالو, ہم اپنی یاریاں پالتے ہیں. اب یہ کوئی پریشانی کی بات ہے کئیوں کے چہروں پر رنگ اتر جاتا ہے, یار یہ دعا نے کیوں مانگی ہے؟ میں کہ تہاڈی یاری ہے, کیا میں نے بد دعا کی ہے؟ ہمارے ایک مولوی صاحب نے سرگودے کے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے یزید کا دفاع اتنا کیا کہ لوگوں کو شک پڑنے لگا شاید حضرت حسین رضی اللہ عنہ خطا پر ہے. اور پھر بیان کے بعد کہا بھئی جس نے جو چٹ دینی ہے وہ دے, ہم جواب دیں گے. اب مولوی چٹ آپ نہیں دے گا, جاہل چٹ آپ نہیں دے گا. ایک جاہل آدمی نے چٹ دی, اس نے کہا حضرت اگر یزید اتنا ہی اچھا تھا آپ دعا فرمائیں قیامت کو آپ کا حشر حضرت یزید کے ساتھ ہو اور ہمارا حضرت حسین کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے نا بھائی. میں کہ جنہوں مماتیاں اور پیار ہے دعا کرو کہ اس حشر کو قیامت کو ان کے ساتھ ہو, ہمارا حشر ہمارے اکابر علماء کے ساتھ. آمین. ٹھیک ہے نا. اچھا پریشان نہیں کیا یہ دیکھو ایسی گل کیتی ہے, میں تو دعائیں کی ہے جنہاں نے پیار ہے اللہ یارہ دے نال قیامت اٹھائے. المرء مع من احب, تم ان کے سٹیج گرم کرو, ہم اپنے اکابر کی جوتیاں اٹھاتے ہیں, تم قیامت ان کے ساتھ اٹھو, ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے. اس پر تمہیں آمین کہنے کے لیے بھی تم تیار نہیں ہوتے. حضرت قاری رحمہ اللہ فرماتے کہتے ہیں یہ قبر نہیں, یہ قبر نہیں. پھر میں جب دعا مانگتا ہوں اللہ جو اس قبر کو نہیں مانتا اللہ اس کو قبر ہی نہ دینا. اندنی امین سارے واسطے بد دعا کرتا ہے. بھئی میں نے تو بد دعا کی, جب تم قبر مانگتے ہی نہیں ہو تو تمہیں قبر کیوں ملے گی؟ اب کہتا ہے بد دعا کرتا ہے. ہم نے کہا جو یہ قبر مانتا ہے اللہ اس کو قبر بھی بولی, اللہ سے قبر بھی دے. یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبح فانظر ماذا ترى. میں یہ کہہ رہا تھا یہ خواب سے چلی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا میں ذبح کر رہا ہوں. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا فرمایا ابا جی ذبح کر دو. ذبح کرنا شروع کیا, پٹیاں کھولی تو دیکھا اسماعیل نہیں, دو دمبا جنت کا ذبح شدہ ہے. اچھا میں اس میں بھی نقطہ عرض کرتا ہوں, اللہ نے جنت سے دمبا کیوں بھیجا؟ کیا زمین کا دمبا نہیں آ سکتا تھا؟ بولیے نا, زمین کا دمبا نہیں آ سکتا تھا؟ ارے نہیں, خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جنت کا دمبا آنا چاہیے تھا. اس کی وجہ کہ جس اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے ابراہیم نے چھری چلائی ہے, ابراہیم نبی ہے اور جنت کا وجود جنت سے بچتا ہے, تو جنت کی مٹی کی قربانی دو تو سرے میں جنت ہی قربان ہوتی ہے.
پھر دنیا کا قربانی، پھر جنت بھی کا قربان تھا، قربانی جو ہوتی ہے، اس لیے جنت کا نبی آیا ہے قربان ہونے کے لیے۔ رب نے جنت کے نبی کو بچا کے جنت کا تحفہ دیا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ پاک کے بدلے میں ناپاک آیا، نہیں، پاک کے بدلے میں پاک آیا اور جنت کی مٹی کے بدلے میں جنت کا جانور آیا ہے۔ اور میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، اگر ذوق تازہ تو اور بات ہے تو آپ اٹھاؤ قرآن کریم سورۃ النبا، یہ دوسرا رکوع 30ویں پارے کا، اس میں قرآن کریم میں ہے یقول الکافر یا لیتنی کنت، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ یہ کیوں فرمایا کہ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ لکھا ہے کہ بن سینگ والی بکری نے، اگر اس کو سینگ والی بکری نے مارا، اللہ قیامت میں بن سینگ والے کو سینگ دے گا اور سینگ والے کے سینگ چھین لے گا، فرمایا اس کو ٹکر مار دے گی، اللہ فرمائے کہ دونوں مٹی بن جاؤ، یہ مٹی میں آ جائیں گے۔ تو یہ تو چونکہ دنیا کے مٹی والے تھے نا تو مٹی بن جائیں گے، اور جنت کے مٹی والا مٹی نہیں بنتا۔ تو جس طرح نبی جنت سے آیا ہے تو نبی کی مٹی بھی محفوظ رہتی ہے، تو جنت سے آنے والا دنبا بھی محفوظ رہتا ہے۔ رب نے محفوظ کے بدلے میں محفوظ ہی دیا ہے تاکہ یہ نہ لوگ کہیں کہ جی دیکھو یہ کیا ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی ہے اور خواب میں دیکھا میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اچھا اس میں پھر اعتراض ہوگا، اعتراض یہ ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے کون سی قربانی دی ہے؟ کہتے ہیں بہت بڑی قربانی ہے، قربانی کیا، بیٹے کو ذبح کیا۔ تو کافر کہنے لگے ارے کمال تو یہ ہے اپنے گلے میں چھری چلا دے، یہ قربانی ہے، یہ کون سی قربانی ہے کہ یہ دوسرے کے گلے میں چھری چلا دو، یہ کون سی قربانی ہے؟ میں نے کہا بے وقوف آدمی تو بات کو سمجھا ہی نہیں، ایک قربانی بچے کی ہے، ایک قربانی جوان کی ہے اور ایک قربانی توجہ ایک قربانی بوڑھے کی ہے۔ جب آدمی بڑھاپے میں چلا جائے آدمی اپنی پرواہ نہیں کرتا، اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر بڑھاپے میں تیرے گھر ڈاکو آ جائے اور وہ گن تان کر کہتے میں تیرے بیٹے کو قتل کر دوں گا، تو باپ کہتا ہے مجھے مار دے، بیٹے کو کچھ نہ کہنا، ماں کہتی ہے مجھے مار دے، میری اولاد کو کچھ نہ کہنا۔ جب باپ بوڑھا ہو تو کہتے ہیں حضرت جی دعا کرنا میں تو دنیا چھاڑ چلنا، اللہ میرے پترا کی حفاظت کرے، اللہ میری اولاد کی حفاظت کرے۔ ابراہیم علیہ السلام تو بوڑھے ہیں اور اسماعیل ابھی نوجوان بچے ہیں، اب اس عمر میں اللہ یہ کہتا اپنے گلے پہ چھری چلا، یہ کوئی قربانی نہیں ہے۔ فرمایا اب ابراہیم اس موڑ پہ تو پہنچا ہے، اب اپنی قربانی نہیں بیٹے کا ذبح ہونا قربانی ہے، خود نہیں بیٹے کو ذبح کر، خود نہیں کس کو ذبح کر بیٹے ہو۔ اچھا میں اس کو اور انداز میں یوں بیان کرتا ہوں، ایک اور اعتراض اس کا جواب بھی سنو اور درمیان میں ایک اور جواب بھی حل ہوگا۔ وہ اعتراض کون سا؟ ہندوؤں نے کہا کہ مسلمانوں کا مذہب بھی عجیب ہے، ہم نے کہا قابل عجب بات کون سی ہے؟ کہتا ہے ان کا جی چاہتا ہے ہم نے یخنی پینی ہے، کہتے ہیں مرغا ذبح کر لو، جی چاہتا ہے کباب کھانے ہیں، کہتے ہیں گائے ذبح کر لو، دل کرتا ہے تکے کھانے ہیں، کہا جی بکرا ذبح کر لو۔ کہتا ہے کیسا مذہب ہے اپنی زبان کے چسکے کے لیے جان کو ضائع کیا؟ ارے جان تو چوٹی کی بھی ضائع کرنا جائز نہیں ہے، تو تمہارے اسلام میں بکری کو ذبح کر دو، مرغے کو ذبح کر دو۔ اتنا بڑا ہندو نے سمجھا ہم نے مارکت الارا، ہم نے بہت بڑا اعتراض کیا ہے۔ حکیم الامت تھانوی میرے مرشد، حکیم الامت تھانوی میرے سر کا تاج، حکیم الامت تھانوی جن کا دفاع میں مذہب سمجھ کر کرتا ہوں۔ حکیم الامت تھانوی نے بہت عجیب جواب دیا۔ حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کبھی تم نے غور کیا ہے میرے اللہ نے حکم دیا کہ جب جانور کو ذبح کرو تو تم نے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنا ہے، بغیر بسم اللہ کے ذبح نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے نام پہ کٹتا ہے تو درد نہیں لذت آتی ہے۔ یہی وجہ آدمی سجدے میں چلا جائے تو ممکن ہے روح جاتے درد ہو، آدمی تہجد میں چلا جائے تو ممکن ہے روح نکلتے درد ہو، آدمی حالت سوم میں چلا جائے تو ممکن ہے تڑپ کے جان دے، لیکن اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی سی درد ہوتی ہے جتنی چیونٹی کے کاٹنے کی درد ہوتی ہے۔ تو کیوں درد نہیں ہے؟ یہ اللہ کے نام پہ کٹا ہے۔ فرمایا جس طرح اللہ کے نام پہ مومن کٹتا ہے تو کٹنے کی درد نہیں ہوتی، تو جب جانور اللہ کے نام پہ کٹتا ہے تو جانور کو درد نہیں ہوتی۔ تمہارا اعتراض تو یہی تھا کہ جانور کو ذبح کیا، تمہارا اعتراض تو یہی تھا۔ چٹا پڑھ لو اتنا جواب میں دینا یا تسا دے دے پھر میری جاتے دیکھو نا، چلو بچوں کو تو آگے سمجھائے، علماء کو کون سمجھائے؟ میں کہتا ہوں جس نے چٹ کا جواب دینا اس کو پہنچاؤ، میری دلیل نکل جائے گی، تمہیں تو بات میں سمجھ نہیں آیا اور پھر کسی بارے میں کہنا ہے یار یہ سواد نہیں آیا، بھائی سواد دیتا ہے اسے سنو گے تو نہیں سمجھے۔ اللہ کے ولی نہ قدریاں مت کرو، یہ دلائل میں تمہیں دیتا ہوں، تمہیں کتابوں کی تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی۔
میں تمہیں کیسے بات سمجھاؤں؟ جب آدمی گولی کھا کر شہید ہو جاتا ہے پھر جنازوں پر دوڑتے ہیں، حضرت دنیا سے چلے گئے، حضرت دنیا چلے گئے، ہم یتیم ہو گئے، کون آئے گا؟ زندگی میں قدر کرو۔ میں کیسے تمہیں یہ بات سمجھاؤں؟ اپنے منہ سے بار بار کہتا ہوں، جانا تو ہے، کسی دن زندگی کی جب بازی ہار جائیں گے پھر تم نے رونا ہے، ہمارا وکیل ہمیں نہیں ملتا، آج تم قدر کرو آج۔ اور جو میں دلائل دیتا ہوں میں ایسے تسلسل سے بات نہیں کہتا، کبھی تم نے سنیا تو مجھے بتاؤ، کبھی تم نے، میں تو ایک لفظ پہ دلیل دیتا ہوں، ایک لفظ پہ وجہ کہتا ہوں، ایک بات کے ساتھ دلیل دیتا ہوں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کچھ آپ بھی خیال فرمایا کریں۔ ترے کٹھے ہو کے چٹ پڑتے ہیں، بیٹی ہو کی چٹ آ گئی، کہتے جاؤ چٹ میں چٹکیاں نے سٹا نکال کر، آپ دیکھو چٹکیوں میں چٹ کیسے جاتی ہے؟ چٹکیاں چٹ لکھنے والے کو بعد میں افسوس ہوتا ہے میں چٹ کیوں لکھی، میں نہ لکھتا اللہ میں پریشان ہوتا۔ چلے اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں گزارش اس لیے کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا خیال فرمایا کریں۔ ہمیں الجھن یہ ہے، میں ہر جگہ پر کہتا ہوں اللہ توفیق عطا فرمائے، میرے ہم منصب علماء ہمارا درد سمجھ جائیں تو پھر اس درد کو پھینکنے میں دنیا میں دیر نہ لگے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں نے جو اشکال کیا ہے ذہن میں، بولیے نا، ہے ذہن میں، جو میں نے اعتراض پیدا کیا ہے ذہن میں، جن کے ذہن میں وہ ہاتھ کھڑے نہ کریں، نہ ہاتھ کھڑے نہ کریں۔ میں لطیفہ کو مولوی نہیں ہوں، میں اس لیے کہتا ہوں میں تو بلا وجہ الجھن کے اندر پیدا نہیں کرتا۔ پھر ہاتھ کھڑے کرو، ایک نہیں پھر دونوں کھڑے کرو، پھر خود کھلو جاؤ۔ یہ عجیب سے ذہن چلا ہے بھائی سبحان اللہ کو ہاتھ کھڑے کر کیا یار تم نے روپیہ پنش کی ہے، ناک ہو رہی ہے، کہتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ۔ خدا کا بندہ یہ ذکر کی مجلس ہے، کیا سلسلہ کیا شروع کی ہے؟ کچھ آپ لوگ بھی حوصلہ شکنی فرما دیا کرو، ایسے مگر کیا تو نہیں بھائی ناک خان بہ جا، دو ہاتھ کھڑے کر کے کرو، پھر یہ نہیں بھائی اسٹیج والے بھی کھڑے کرو۔ تو اپنی اوقات کو دیکھ، سٹیج پہ بیٹھے علماء کی شخصیت کو دیکھ، لیکن لوگ لگے 5-5 روپے کے نوٹ لے کر ویلا دے گے، کیا تماشا بازی ہے؟ تم دینا چاہتے ہو نعت خان کو لاکھ روپے دے دو، تمہیں کو منع کرتا ہے، لیکن ویلا سے چھوڑو تو جی بریلوی دے دیں۔ میں کہ تھوڑی بات ہے وہ غلط کام کرے، تمہیں بھی غلط کام کرنا ہے۔ اپنی حمد و نعت کی محفل اور ان کی حمد و نعت کی محفل میں تمہیں فرق کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ چلیے میں اپنی بات کہتا ہوں، پھر وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، اب بھی کافی ہو گیا۔ مجھے نے فرمایا تھا ٹھیک 8 بجے بیان شروع ہوگا اور ٹھیک 9:30 کے بعد شروع ہوگا، جبکہ پوچھ لیں میں بڑی جلدی آ گیا، میں آتے وقت پہ آگے سو گیا۔ میں نے کہا جب اٹھا بیان ہو مجھے آپ 10 منٹ پہلے اٹھائیں، میں بیان کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں یاد ایسا خطیب ملے گا جو کبھی میزبان کو پریشان نہ کرے، ایسے میزبان چائے بھی میں نہیں پیتا، بوتل بھی میں نہیں پیتا، آئس کریم بھی میں نہیں کھاتا، روٹی کھانی میں نے کھا کے آیا، ایسا سستا تو ملے گا خطیب۔ اور دلائل سنو، میں نے کہا دلائل سنو، نہ چائے کا تقاضا، نہ بوتل کا تقاضا، نہ کھانے کا تقاضا، نہ ناز ہے نہ نخرا ہے۔ میرے میزبان کو فون نہیں کرنا پڑا، مرجو کتنے پڑے، میں آپ فون کر کے کہ میں جلدی ہونا پیا، میرے ساؤنڈ کی جگہ رکھو تاکہ میں آپ کے پاس آ کر لے لوں، تمہیں پتا ہو کہ ہمارا خطیب ہمارے پاس ہے۔ میں عجیب لوگ میں کہتا ہوں جو اتنی آسان خطابت کرے اس کی قدر کرنی چاہیے، ایسے ہے یہ۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں اس لیے آپ نے یہ بات صرف اپنے علماء کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ خطابت سیکھو لیکن اکابر کی جوتیاں اٹھا کر، اللہ کی قسم سٹیج سجاؤ لیکن اکابر کی جوتیاں اٹھا کے سیکھو گے، جوتیاں اٹھا کے خطابت کرو گے، پھر اللہ نے قبولیت دی تو اکڑو گے نہیں، شکر سے مزید جھک جاؤ، مزید جھکو گے، اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیرا احسان۔ اللہ جب چاہے زبان بند کر دے، جب چاہے اللہ گلا بند کر دے، خدا جب چاہے زندگی کی ہر آدمی کی زندگی ختم کر دے۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت کے اور اپنے اکابر کے جوتیوں کا صدقہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ چلیے میں بات مختصر کر کے بات ختم کرتا ہوں، اب توجہ رکھنا۔ میں نے کیا عرض کیا، اعتراض ہے ذہن میں؟ ہندو نے کیا اعتراض کیا تھا کہ یہ مسلمان ظالم ہے، اپنے زبان کے چسکے کے لیے جانور کی جان کو ختم کرتے ہیں، اس لیے مسلمان ظالم ہے۔ ہم نے کہا ظالم نہیں ہے، حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب شہید اللہ کے راستے میں کٹتا ہے اتنی سی درد ہوتی ہے جتنی چیونٹی کے، بولے جتنی چیونٹی کے، اچھا اگر ذوق تازہ تو میں اس پر بھی کہوں کیا ہوں، یہ چیونٹی کاٹنے کی بات کیوں، یہ بھی نہ ہوتی تو پھر کیا تھا؟ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کیوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بحمداللہ ہم ایک لفظ پہ کیوں کا جواب بھی دے سکتے ہیں، ضرورت نہیں ہے پھر بھی دیتے ہیں، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ کیوں کا جواب ذاکر نائک ہی دیتا ہے، ذاکر نائک نہیں، وہاں چینل جواب دیتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں،
بچپن میں اپنی بات کہتا ہوں، مجھے آپ کا نہیں پتا، آپ تو بہت مہذب شہری لوگ ہو گئے. ہمارے یہاں دیہات میں بچپن میں یہ تھا کہ چھوٹا سا چونٹا لیتے، ہاتھ پہ تھوڑا سا تھوک مارتے اور اس پہ چونٹے سے تھوڑا سا اس سے چک لگواتے. کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ یہ پنڈا کرتے ہیں، کھیڈا پنڈا نہیں، شہر نہیں، شہر کی پتا کھیڈ کی نواتا یہ تو کرکٹ تلاوہ جانتے ہیں، کھیڈا پنڈا نہیں. رات 3 بجے تک بال کھیڈو، یہ دیہاتوں کی کھیلیں ہوتی ہیں، شہروں میں تو کھیلیں ہیں ہی نہیں. میں کہتا ہوں اب یہ چونٹا سے چونٹا لے کر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے ایک ہوتا ہے چونٹے کا چھپ کر کاٹنا تمہیں کاٹنے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے چونٹے سے خود کٹوانا مزہ لینے کے لیے. مزہ لینے کے لیے چونٹی کا کاٹنا اور ہے، اور درد پہنچانے کے لیے چونٹوں کا کاٹنا اور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی سی درد ہے جتنی چونٹی کاٹے، تمہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں، تم خود کٹواؤ لذت کے لیے. شہید کے کٹنے میں جو کٹنے کی درد آتی ہے وہ بھی لذت والی درد ہے. وہ بھی کون سی درد ہے؟ لذت والی درد ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح شہید اللہ کے نام پہ کٹتا ہے تو کٹنے میں لذت آتی ہے. یہی وجہ مولانا صاحب قیامت کے دن جنت میں نہیں کہیں گے اللہ دنیا میں بھیج، حاجی صاحب نہیں فرمائیں گے دنیا میں بھیج، مبلغ صاحب نہیں فرمائیں گے دنیا میں بھیج. شہید کہے گا اللہ ایک بار پھر کر. اللہ فرمان گے کیوں؟ اللہ جو کٹنے سواد ہے تیری جنت میں بھی، اللہ جو کٹنے میں مزہ تیرے نام پر ہو تیری جنت میں. اسی لیے ہم کہتے ہیں ان اللہ کے نام پہ کٹنے والوں کو کوئی نہیں روک سکتا، ان اللہ کے نام پہ جان دینے والوں کو کون روک سکتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح بندہ اللہ کے نام پہ کٹتا ہے تو لذت پاتا ہے. جب آپ مرغ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر تو مرغ تڑپ کے جان دیتا ہے اللہ کے نام پہ. جب جانور سے کہنا بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام سن کے جھوم کے جان دیتا ہے. اہل کفر کا اعتراض یہ تھا کہ تم نے جانور پہ ظلم کیا. ہم نے کہا ظلم نہیں کیا، ہم نے اس کو لذت دی ہے. وہ اللہ کا نام پہ کٹ گیا، وہ بھی لذت پا گیا. ہم نے اللہ کا نام پہ کھا لیا تو ہم نے بھی لذت پائی ہے. بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرے گا، بسم اللہ پڑھ کے کھائے گا، اس کو کٹ جانے کا مزہ ہے، تجھے کاٹ کے کھانے کا مزہ، تجھے کاٹ کے کھانے کا. اس اعتراض کے جواب میں ایک اور اعتراض کا جواب صاف ہو گیا. یہ جو کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گلے پہ چھری چلاتے ہیں نا، بیٹے کے گلے پہ کیا چھری چلائی ہے؟ اور میں نے کہا اللہ کا بندہ بیٹے کی چھری چلائی ہے اللہ کا نام لے کے، اگر وہ کٹ بھی جاتا تو درد نہ ہوتی، وہ تو لذت پاتا. درد باپ ہوتی جس کا بیٹا کٹا ہے. شہید اللہ کے راہ میں کٹتا ہے، درد شہید کو نہیں ہوتی، اس باپ کو جس باپ کے گھر میں لاش آتی ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام ذبح ہو بھی جاتے تو درد نہ ہوتی. ارے ذبح کرنے والے کو درد ہوتی نا، اگر ذبح نہیں ہوئے تب بھی درد ابراہیم کو ہے، ذبح ہو جاتے تب بھی درد ابراہیم کو ہے. تو قربانی ابراہیم کسی میں ہے کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا تھا. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. پھر اشکال آ گیا اسی آیت پہ. پھر اعتراض کون سا؟ آپ نے کہا کہ نبی کی خواب بھی وہی ہے، نبی کی خواب وہی ہے. پھر اعتراض پیدا ہوگا اگر نبی کی خواب وہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے تو دیکھا میں نے ذبح کیا ہے، وہ تو ذبح نہیں ہوا تو خواب وہی کیسے بنے؟ نہیں سمجھے؟ ہم نے کہا نبی کی خواب وہی ہے تو نبی نے دیکھا میں نے ذبح کیا، ذبح تو نہیں ہوا، پھر خواب وہی کیسے بنی؟ علماء دیوبند کے جواب سن. ہم نے کہا تو قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ قرآن میں یوں فرماتے یا بنی انی ارا فی المنام انی ذبحتک، تو اعتراض ٹھیک تھا، انی ذبحتک نہیں فرمایا، فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. یہ نہیں کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں نے ذبح کر دیا ہے، فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ ذبح کرنے کے لیے چھری چلا رہا ہوں. چھری چلانا اور ہے، ذبح کر دینا اور ہے. ہم نے کہا کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. فرمایا ابراہیم جو تو نے خواب دیکھی ہے خواب نہیں ہے، میرے ابا جی اللہ کا حکم ہے آپ اس پہ عمل کریں. ایک سنت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، یہاں سے سنت یہ چلی ہے، آگے کی سنت چلی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، حضور پاک نے بھی ذبح فرمایا، قربانی بھی دی ہے. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی سے یہ تو یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یہ تو اس پر نکتے تھے. میں ایک نکتہ اور عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذبح پہ بیان کرنے کے بعد پھر قربانی کیوں ہے یہ بیان کر کے بات ختم کروں گا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کیا، ایک دمبا نہیں دو ذبح لیے، ایک دمبا ذبح کر دیا. اللہم
اللہم منی، اللہ یہ میری طرف سے ہے، دوسرا دمبا ذبح کر دیا، اللہم عنی واما لم یزح من امتی، اللہ یہ دمبا میری طرف سے اور میرے ہاتھ اس امت کی طرف سے ہے کہ جس نے اللہ قربانی نہیں دی، یہ دونوں کی طرف سے ہے۔ میرے نبی نے کتنا کام آسان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کا طریقہ بھی دیا، جانور کو ذبح کرنے کا حکم بھی دیا، اور ساتھ میرے نبی نے ایک مسئلہ اصالہ ثواب کا بھی حل فرما دیا، ساتھ مسئلہ اصالہ ثواب کا بھی حل فرما دیا۔ یہ جو حضور نے فرمایا یا اللہ یہ دمبا میری طرف سے ہے اور میری امت کی طرف سے ہے، کیا مطلب؟ یہ گوشت پوری امت کھائے گی، گوشت پوری امت نے نہیں کھانا، پھر میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے ہونے کا مطلب کیا کہ میری امت میں بندہ قربانی بھی نہ کرے، یہ معنی تو نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے اللہ اس دمبے کی قربانی کا ثواب مجھے بھی دینا اور میری پوری امت کو بھی دینا، اسی کا نام تو اصالہ ثواب ہے۔ مجھے ایک اسی طرح چیکر جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، ایک چیکر نے کہا، فون کیا، کہا جی مولانا صاحب مسئلہ بتائیں، میں نے کہا جی بڑے شوق سے پوچھے، اگر کوئی آدمی قرآن پڑھے اور نہ یہ بتائیں اصالہ ثواب پر حق ہے؟ میں نے کہا بالکل پر حق ہے، کہتا ہے دلیل لے، میں نے کہا قربانی دلیل موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبا ذبح کیا، اللہ مجھے بھی اجر دینا، اللہ میری امت کو بھی اجر دینا۔ میں نے کہا دیکھو دمبا کیا اصالہ ثواب تو ہوا، وہ فوراً کہنے لگا، کہتا ہے جی نہیں آپ یہ بتائیں قرآن پڑھے تو ثواب پہنچتا ہے؟ میں نے کہا میں قرآن کی دلیل دوں گا، تو پوچھے گا چاول پکاؤ تو ثواب پہنچتا ہے، میں چاول کی دلیل دوں گا، تو مجھے مٹر پکاؤ تو ثواب پہنچتا ہے۔ اب بتا ایک ایک بات کی دلیل کیسے دیں گے؟ میرے نبی کی شان یہ ہے انی اوتیت جوامع الکلم، نبی کلمہ ایک بولتا ہے مسئلے ہزاروں نکلتے ہیں۔ میں نے کہا میرے پیغمبر کی شان ہے نبی کلمہ ایک بولتے ہیں مسئلے ہزاروں نکلتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا کہ جانور کا اجر زیادہ ہے یا قرآن کی آیت کا اجر زیادہ ہے؟ کہتا ہے قرآن کی آیت کا۔ میں نے کہا اس لیے میں کہتا ہوں کہ چاکر ان پڑھ ہے، تجھے ریاضی بھی نہیں آتی، جمع تفریق بھی نہیں آتی، آپ بتاؤ جانور کا اجر زیادہ ہوتا ہے یا ایک آیت کا؟ جی کوئی وجہ نہیں، صرف یہ کہ تمہیں قرآن سے عقیدت ہے، دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، قرآن سے عقیدت ہے، قرآن سے اوپر آپ کو بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور کوئی وجہ نہیں۔ الف لام میم آیت ہے، کتنے حرف ہیں؟ کتنی نیکیاں؟ اچھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما لنا فیہا، حضور اس جانور کو ذبح کرے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شارۃ حسنہ، ہر بال پہ نیکی ملے گی۔ ذرا بکرے دی نیکیاں گنو، گنو بھائی بکرے دی نیکیاں گن سکتے ہو؟ الف لام میم دی نیکیاں اور بکرے دیاں زیادہ کتنی ہوئی ہیں؟ میں نے کہا اس غیر مقلد سے، میں نے کہا تو جمع تفریق بھی نہیں جانتا، امام ابو حنیفہ کا چیک کر، تجھے تو جمع تفریق نہیں جانتا، تو کیا چیک کرے گا امام صاحب کے مسئلے؟ توجہ رکھنا، میں نے کہا قرآن کی آیت میں نیکیاں 3 ہیں اور بکرے کے نیکیاں کروڑوں ہیں، یہ جو نیکیاں بال کی ہیں نا، یہ نیکیاں کس کی ہیں؟ ذوق دادا میں نیکی پر ایک بات کہتا ہوں، قرآن کریم اور احادیث کی روح سے بال پہ نیکی ہے اور سینگ پہ، حدیث میں ہے سینگ پہ، کھر پہ، عجیب بات ہے کہ جو کھر نہیں کھانا اس پہ نیکی ہے، بال نہیں کھانا اس پہ نیکی ہے، جو نہیں کھانا اس پہ نیکی ہے۔ اللہ کے نبی آپ کو بتانا چاہیے تھا گوشت کی نیکی یہ ہے، کلیجی کی نیکی یہ ہے، دل کی نیکی یہ ہے، یہ بتایا آپ فرمانے بال کی نیکی یہ ہے۔ میرے پیغمبر نے قربانی کی عظمت بتائی ہے، جو بال نہیں کھانا پھینک دینا ہے اس پر یہ نیکی ہے، اور جس جگر کو غریب نے چبانا ہے اس پر کیا نیکی ملے گی؟ نہیں سمجھے؟ اور جس کھر کو پھینک دینا ہے اس کھر پہ جنت ملتی ہے، اور جس کلیجی کو غریب کے پیٹ میں جانا ہے اس پر کیا ملے گا؟ اسے قیاس کہتے ہیں۔ اس کیا کہتے ہیں؟ ایک چیکر بولتے قیاس ہے، لیکن انہوں نے بھی پتا، وہ چیکر کو تو پتہ نہیں قیاس کیا ہے، وہ تو نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ بکل شارۃ حسنہ، ہر بال پہ نیکی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا مسئلہ بتایا اور ساتھ اصالہ ثواب کا مسئلہ بھی بتایا۔ اللہ کا کرم ہے ہمیں قیامت کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا اور نبی پاک کی طرف سے اصالہ ثواب بھی ملے گا۔ جو نہیں مانتا اس کو پتہ نہیں ثواب بھی ملے گا یا نہیں، کیوں جب عقیدے کا انکار کرے گا اس کے تو عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتے۔ اصالہ ثواب تو بات کا مسئلہ ہے۔ اب میں آخری بات دے تو توجہ رکھنا، میں اس پہ حکمت عرض کر رہا تھا، میں ایک بات آخری کہنے لگا، اب یہ بات رہ نہ جائے کہ شریعت نے قربانی حکم دیا کیوں ہے،
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے جہاد کا حکم کیوں دیا ہے؟ فرمایا اس لیے اللہ نے انسان کے مزاج میں خون بہانا رکھا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں خلیفہ پیدا کرنے لگا ہوں. تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تو اس کو پیدا کرے گا جو خون بہائے گا. معلوم ہوا انسان کے مزاج میں خون بہانے کا مادہ موجود ہے. اب اگر اللہ جہاد کا حکم نازل نہ کرتے تو انسان الگ جگہ پہ خون بہاتا اور وہ سب کو دمان رہتا، وہ فساد بن جاتا. میں یفسد فیہا انسان کے مزاج میں ہے، تو اللہ نے انسان کی طبیعت میں خون بہانے کا مادہ مخصوص جگہ پہ نکالنے کا نام جہاد رکھا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال یوں بیان فرماتے ہیں کہ جیسے آپ نے مکان بنایا اور مکان کے چاروں طرف آپ نے بنیر رکھا، جسے پنجاب بنیرا کہتے ہیں، بنیر چاروں طرف آپ نے یہ بنیر ہے اور اس کا ایک طرف آپ نے پرنالا رکھا. حضرت فرماتے ہیں کیوں؟ آسمان سے بارش چھت پہ برس رہی ہے اور اگر آپ نے بنیر نہ بنایا تو ساری دیواریں خراب. اگر بنیر کو نہ لیا پرنالا نہ رکھا تو پھر پانی چھت سے ٹپکے گا تو مکان تباہ. اب کیونکہ پانی تو ہے، پانی نے نکلنا بھی ہے، ہم اس پانی کو مخصوص راستہ دینے کے لیے پرنالا بناتے ہیں. اس مخصوص راہ سے پانی نکلے گا تو مکان محفوظ ہوگا. فرماتے ہیں بالکل اسی طرح اللہ نے آدمی کے مزاج میں خون کو بہانے کا مادہ رکھا ہے، اس کے لیے مخصوص پرنالا جہاد رکھا ہے. اس راہ سے خون نکلے گا امت میں فساد ختم ہوگا. اس راہ سے خون نہیں نکلے گا تو گھر گھر میں قتل و غارت اور فساد ہوگا. گھر گھر میں قتل و غارت اور فساد ہوگا. مجھے پرسوں ایک چیٹا یہ بیان میں کہتا ہے تو جہاد تقریب نہیں کرتا. میں کہا میں خالص کی تھی تو بچڑی نہیں. میں کہا اس بات میں نہیں کرتا خالص بچڑی نہیں. جو میں تو لگی لی اپنی بات نہیں کروں گا نا، یہ تو میں حکمت جہاد کی بات کر رہا ہوں. جہاد کا بیان تو الگ چیز ہے، یہ تو حکمت ہے جہاد کی. میں نے کیا توجہ رکھنا. اب اللہ نے چونکہ انسان کے مزاج میں خون بہانے کا مادہ رکھا تھا، اس راستہ اللہ نے جہاد رکھا. اب آدمی خون بہائے، آدمی جس نے زندگی میں کبھی خون گرتے نہ دیکھا ہو، یہ آدمی قتل کیسے کرے گا؟ کبھی زخم نہ دیکھا ہو، آدمی تڑپتی لاش برداشت کیسے کرے گا؟ میرے اللہ نے امت کو جہاد دینا ہے. الجہاد ماضی مذباصر اللہ الہ یقاتل آخر حاضر امت دجال. قیامت تک جہاد میں رہنا ہے جب تک جہاد یہ دجال قتل نہیں ہوتا. اس امت میں جہاد باقی رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقتلہ جور جاہل ولا عدل عادل. اگر ساری دنیا نیک ہو جائے جہاد تب بھی رہے گا، اگر ساری دنیا نافرمان ہو جائے جہاد. توجہ، میں حکمت پوری بیان کرنے لگا ہوں. قربانی نیک پر بھی ہے، قربانی فاسق پر بھی ہے. جو نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھی ہے، پگڑی باندھتا ہے، حاجی صاحب ہے، قربانی اس کے بھی ذمہ. نماز نہیں پڑھتا، داڑھی بھی نہیں ہے اور قربانی اس کے بھی ذمہ. صالح کے ذمہ قربانی ہے، فاسق کے ذمہ قربانی ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے میرے اللہ نے جہاد قیامت تک رکھنا ہے اور جہاد کے لیے تربیت بھی تو چاہیے نا. ایک تربیت ہے ٹرین کرنا، ایک تربیت ہے دوڑنا، ایک تربیت ہے پہاڑوں میں رہنا اور ایک تربیت ہے گرتے خون کو دیکھنا، اپنے ہاتھ سے خون گرانا. خون گرتے دیکھنا، اپنے ہاتھ سے خون. اللہ نے فرمایا قربانی کرو. کیا کرو؟ قربانی. جب تمہیں خون بہانے کی عادت پڑے گی نا تو جانور کی پڑ گئی تو کافر کو قتل کرتے تمہارا دل دھڑکے گا نہیں. توجہ توجہ، دل دھڑکے گا. توجہ کیوں؟ توجہ کیوں؟ ایک وجہ طبی اور ایک وجہ شرعی. ایک وجہ اور ایک وجہ شرعی اور طبی. سمجھ لو نا، اگر دودھ میں مکھی گر جائے تو شرم پینا جائز ہے، لیکن اگر طبیعت پسند نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. ایک ہے طبیعت کا ذوق، ایک ہے شریعت کا مزاج. فرمایا تم جب کافر قتل کرنے لگو تو طبی ٹریننگ بھی ہے، شرعی بھی ہے. کیوں؟ جب تم جانور کو ذبح کرنے کی عادت ڈالو گے، کاٹنے کی عادت ڈالو گے، خون بہانے کی عادت بنا لو گے تو کافر کو قتل کرتے وقت تمہارا دل دھڑکے گا. اور دوسری شرعی وجہ،
ایک ہے جانور، ایک ہے کافر۔ تو میں جانور اور کافر میں فرق یہ ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ تم کہو گے جب اس کو قتل کر کے قتل کرنا جائز ہے تو اس سے بدتر کو قتل کرنا بطریق اولا جائز ہے۔ جب اس کو قتل کرنا جائز ہے تو بدتر کو قتل کرنا، وہ جانور جو پاک ہے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ انما المشرکون نجس، تو ناپاک سے زمین کو صاف کرنے کے لیے بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ میری تربیت کے لیے میرے اللہ نے قربانی کو رکھا ہے۔ قربانی نیک پر بھی ہے، قربانی بولیے نا، نیک پر بھی ہے اور فاسق پر بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد نیک پر بھی ہے، فاسق پر بھی ہے۔ جہاد نیک پر بھی ہے، نیک نے بھی جہاد کرنا ہے، فاسق نے بھی جہاد کرنا ہے۔ اور بلکہ اگر فاسق نے جہاد کیا، اللہ کو پسند آ گیا، اللہ کو پسند آ گیا تو کوئی عمل بھی نہ کرتا ہو اور میدان جہاد میں خون گرا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر لہ فی اول دفعۃ من دمہ، تیرا قطرہ بعد میں گرنا ہے، تیرے گناہوں نے پہلے صاف ہونا ہے، تیرے گناہوں نے پہلے صاف ہونا ہے۔ اس لیے شریعت نے اس کا حکم دیا کہ اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا۔ تو میں نے یہ کہا قربانی کی حکمت، وہ تیرے اندر جذبہ جہاد کو پیدا کرنا ہے۔ صالح اور فاسق پہ قربانی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جہاد بھی دونوں پر ہے۔ تو ایک قربانی کے فوائد ہیں اور ایک قربانی کی حکمت ہے، حکمت الگ ہے، فوائد الگ ہے۔ جیسے اتنے بڑے اعتراض کا جواب ملا جس پر توجہ نہیں دی، کروں اعتراض سو بھائی تھاکے نے چھاڑ دیا، بتاؤں اعتراض اتنا معقول ہے کہ آدمی اعتراض کو دیکھتا ہے تو سمجھدار بھی تڑپ جاتا ہے کہ یار واقعہ کا اعتراض کیا۔ ان دنوں میں کفر نے اعتراض کیا ہے اور اس میں تمہارے پاکستان کے بہت سارے نام نہاد لیڈر بھی شامل ہوئے ہیں۔ اعتراض یہ کیا کہ شریعت نے حکم دیا قربانی کرنے کا، تم نے جو لاکھوں جانور ذبح کیے اور کروڑوں جانور ذبح کیے، اگر یہ کروڑ جانور ذبح کرنے کی بجائے اس کروڑ جانور کی قیمت دے دیتے، کتنے اسپتال بن جاتے، کتنے اسپتال بنتے؟ آج مسلسل اعتراض چلتا ہے۔ انہوں نے کہا بھی جانور ذبح کرنے کی بجائے مسلمان جانور کی قیمت دے دے، قیمت دے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسپتال بنے گا، یتیموں کے سکول بنیں گے، رفاہی کام ہوں گے، تو گوشت ایک دن میں کھا کے ختم کر دیں گے۔ ہم نے کہا نہیں، تو سمجھا ہی نہیں قربانی کیوں ہے، سمجھتا کبھی اعتراض نہ کرتا، سمجھتا کبھی اعتراض۔ اگر قربانی کی بجائے 1 ارب روپیہ جمع کر دو تو جذبہ جہاد کیسے پیدا ہوگا؟ ارے جہاد جس کی وجہ سے قربانی کا حکم ہے وہ تبھی ہوگا کہ کروڑوں جانور کٹے ہیں، کبھی ہوگا کروڑوں جانور۔ یہ میں ایک حکمت پہ بات، ایک حکمت پہ قربانی کی جو ایک حکمت ہے نا، میں اس پہ دلائل دے رہا ہوں، باقی قربانی کی تو حکمت نہیں، حکمتیں ہیں، قربانی کی تو حکمتیں ہیں۔ اس لیے ہم نے کہا ہم قربانی کی حکمت بھی مانتے ہیں لیکن کوئی حکمت سمجھ نہ آتی، ہم حکم سمجھ کر مانتے ہیں، ہم حکم سمجھ کر، ہماری حکمتیں تو ہماری طرف سے ہیں جس میں خطا بھی ہو سکتی ہے، حکم اللہ کی طرف سے ہے جس میں خطا کا کوئی احتمال نہیں۔ تو دعا کریں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو شریعت کے احکام کو چون چرا چنانچہ کہنے کی بجائے اللہ کا حکم سمجھ کر ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ تو جائز حاجات کو پورا فرما دے، اے اللہ تمہاری مشکلات کو دور فرما دے، اے اللہ تو عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اس کے ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقیاں عطا فرما، اے اللہ ان کے بنانے والے، تعمیر کرنے والے، محتمم اساتذہ، طلباء سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما، قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتہ۔ غیروں کے الذین کہتے ہیں، بیٹھو بھی چٹ کر جواب دو، جواب دیا چٹ رہا جی۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ جتنے دن تکبیر تشریف پڑھنے ہو تب تک قربانی کرو۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ
قربانی آپ 4 دن کرو. دلیل کیا ہے کہ چوتھے دن آپ تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے ایام التشریق کے کلھا ایام الذبح، کہ ایام تشریق سارے قربانی کے ایام. ہم نے کہا کہ اس حدیث پر اسنادی اعتراض ہے. چلو تسی گلا کر لو پھر جواب دیں گے. اچھا لڑنا نہیں تو پھر تسی گلا کر لو. ایک اس پر اسنادی اعتراض ہے کہ سند ٹھیک نہیں ہے. روایت کی حیثیت کیا ہے اس کو چھوڑ دیں. اگر روایت کے الفاظ کو لے لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کہنے کے مطابق ایام التشریق کلھا ایام، سارے ایام تشریق ایام ذبح ہیں. ہم کہتے ہیں تشریق ختم تو ہوتی ہے 13 پر، تو شروع کب ہوتی ہے 9 سے. تو پھر 9 یا پھر 5 دن رکھو، 4 دن کا رکھو. ایک دن تجھے چھڑ جائے چھڑ دیتے میں اعتراض نہیں کری گا. ایسے ہی کہتے ہیں 9 کو اجماع امت کے خلاف ہے. ہم نے کہا 13 کو اجماع امت کے خلاف ہے. تو اس پر اگر سند کا اعتراض اپنی جگہ پر ہے، لیکن سند پر اعتراض نہ ہوتا تو یہ متن بھی تمہاری اجازت تمہارے مسئلے کی تائید نہیں کرتا. تو ہاتھ سے سلام کی واضح دلیل بیان کریں. صحیح بخاری کی روایت ہے باب المصافحہ، آگے باب الاخذ بالیدین، اور آگے امام بخاری اکابر سے روایت، اکابر کی روایت بیان کی ہے صافحہ حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ. ایک کے 2 ہاتھ، آدمی ایک کا ہاتھ کتنے تھے 2. حماد بن زید نے ابن المبارک سے اپنے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا ہے. غیر غلط کیا کہتے ہیں ایریا رو کہتے ہیں 2 ہاتھ ہو گئے. یعنی کہ اگر 2 ہوتا نا تو پھر بخاری یوں کہتا صافحہ حماد بن زید ابن المبارک بیدیہما، 2 آدمی کے 2 ہاتھ. پھر میں یہی ایک ہے ہاتھ 2 ہے، یہ جو بتا ہے ایک آدمی کے 2 ہاتھ کیوں بتا ہے؟ یہ تو بخاری میں ہے. ہمارے علاقے میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ہیڈ آفس ہے اور بہت کام کر رہی ہے، اور بہت سی عورتوں کے پاس جاتی ہیں تو ہمیں پتہ ہے کیا کریں. ایک تو ہے کہ آپ کیا کریں جو آپ نے مجھ سے پوچھا. ایک یہ فرحت ہاشمی کیا کرتے وہ تو آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں، میں بتاؤں. آپ نے پوچھا ہم کیا کریں. آپ یہ کریں کہ فرحت ہاشمی سے بہتر آپ بچیوں کا ادارہ قائم کریں اور سے بہتر تعلیم کا انتظام کریں. پھر بچیاں ادھر نہیں جائیں گی، آپ کے پاس آئیں گی. مولانا حبیب اللہ آزاد مولانا اللہ کا زیر نگرانی خدمات شرمگاہ میں دم کرتے ہیں. میں اولاد کی مرد میں دلیل مریم اسلام. دیکھیں حضرت مریم کا معاملہ الگ ہے، جبریل کا معاملہ الگ ہے، اور انسانوں کا معاملہ الگ ہے. اب فرشتہ جب آتا ہے، فرشتہ وہ تو آدمی کو ویسے بھی دیکھتا ہے. تو کیا عام آدمی فرشتوں کی طرح کسی آدمی کے بدن کو دیکھ سکتا ہے؟ کرامن کا آدمی آپ کے کندھے پر ہے، ہر وقت دیکھتے ہیں کہ تو پوری کرامن کا آدمی موڈر پہ بیٹھے تھے، میں ادھر موڈر پہ بیٹھا. غسل خانے جاؤ تو پھر وہ بیٹھ گیا کرامن کا آدمی جنا. آپ حبیب اللہ صاحب کے پاس جاؤ، جب اندر جا ٹیم میں کہنا موڈر پہ بیٹھ گئے، فرشتہ تیرے موڈر پہ بیٹھ سکتے ہیں، اسی نہیں بیٹھ سکتے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں کیسے اپنے ساتھ لے کے غسل خانے میں چلے گئے. کیسی حماقت کی باتیں ہیں. جبریل تو معصوم فرشتہ ہے، ان کی ڈیوٹی الگ ہے، انسان کی ڈیوٹی الگ ہے. ہمارے ذمہ جبریل کی اطاعت ہے، نبی پاک کی اطاعت ہے. کس کی اطاعت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں گھر میں ہیں. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی نے ثابت کر رہے ہیں. نبی پاک فرمائے احتجب عنہ، اس سے پردہ کرو. زوجہ مطہرہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ الیس هو اعمى، کیا عبداللہ بن ام مکتوم اندھا نہیں ہے؟ فرمایا افعمیان انتما، کیا تم بھی اندھی ہو؟ الستما تبصران، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اندھا آدمی بھی گھر میں آئے تو عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے. تو یہ بندہ کیسے عورت کو دیکھتا ہے؟ پھر عورت کی شرمگاہ کو کمینے پن کی بھی کوئی انتہا ہوتی. اس لیے بہتر جواب یہ ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی. بہتر کیا جواب؟ ہم سے غلطی کو معذرت کرو. یہ تو نہیں کہ اپنے گناہ کو مزید تم اس پر دلائل دینا شروع کرو. ابلیس کی طرح ڈٹ جاؤ خدا کے سامنے. اللہ مجھے اور آپ کو عقل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.